فاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین. الحمد للہ والصلاة علی اہلہا. الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین العبد المؤید الرسولنا المسدد المصطفى الأمجد الحبيب الأحمد النبي الأمي المكي المدني السراج المنير الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة سيدنا ونبينا شفيع ذنوبنا طبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الأطيبين الأطهرين الأنجلين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من يوم عداوتهم إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. صلوات بھیجیے خاندان فاطمہ. جو سلسلہ فکر شروع کیا گیا تھا آج اس سلسلے کی 5ویں اور آخر مجلس ہے. پروردگار آپ سب کو اپنی حفظ و پناہ میں رکھے، حوالے سے روزگار سے محفوظ اور مامون رکھے. بہت سارے مومنین نے، عزیزان نے
دعا کے لیے خواہش کی۔ ایک بچی انتہائی نگہداشت وارڈ میں، اریج فاطمہ، اس کے علاوہ اور جتنی مومنین مومنات بیمار ہیں، پروردگار صدیق الکبریٰ سلام اللہ علیہ کے صدقے میں سب کو شفا کاملہ والشمس وضحاہا، مجھے سورج کی قسم، مجھے وقت ضحیٰ کی قسم، والقمر اذا تلاہا، مجھے چاند کی قسم جب وہ بلا فاصلہ سورج کے ساتھ طلوع کرتا ہے، والنہار اذا جلاہا، مجھے دن کی قسم جب وہ پوری طرح سے متجلی، روشن اور آشکار ہو جائے، واللیل اذا یغشاہا، مجھے رات کی قسم جب وہ چھا جائے گی، والسماء وما بناہا، مجھے آسمان کی قسم اور اس کے حسن صنعت کی قسم، اس کی عمدہ بناوٹ کی قسم، والارض وما طحاہا، مجھے زمین کی قسم اور زمین کے بچھائے جانے کی قسم، ونفس وما سواہا، مجھے نفس انسانی کی قسم اور اس کے توازن، اعتدال اور تسویہ کی قسم، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے اس نفس انسانی میں الہام کیا فجور کو اور تقوی کو، قد افلح من زکاہا، بتحقیق کامیاب ہو گیا وہ جس نے خود کا تزکیہ کر لیا اور جس نے پستی سے بلندی کی طرف سفر انسانیت کا آغاز کر دیا، وقد خواب من دساہا، ناکام، نامراد اور منزل سے دور رہ گیا وہ جس نے خود کو گناہوں میں غرق کر لیا، کذبت ثمود بطغواہا، قوم سمود نے اپنی سرکشی سے جناب صالح کی تکذیب کی، کذبت ثمود بطغواہا، کیسے، اذ انبعث اشقاہا، شقی کہتے ہیں بدبخت کو، لغت میں جو شقی کا معنی ہے ایسا شخص جسے دشمن کی ضرورت نہ ہو اور اپنی تباہی، اپنی بربادی، اپنی ہلاکت کے لیے خود کافی ہو، جو اپنی تباہی کا سامان خود اپنے ہاتھ سے کرے، اسے قرآن نے شقی کہا ہے۔ اشقا سب سے بڑا شقی، سب سے بڑا بدبخت۔ تو کذبت ثمود بطغواہا، کیسے، اذ انبعث، جب اٹھا بھڑکا ہوا ایک شخص، کون، جو ان میں سب سے زیادہ شقی تھا، کذبت ثمود بطغواہا اذ انبعث اشقاہا، فقال لهم رسول اللہ، تو اللہ کے رسول نے خبردار کیا، کہا، ناقۃ اللہ، یہ ناقہ خدا ہے، اس کا خیال رکھنا، ناقۃ اللہ وسقیاہا، اس کے گھاٹ کا، اس کے مشرب کا، اس کے پانی پینے کی جگہ کا خیال رکھنا۔ فَكَذَّبُوهُ، سب نے تکذیب کی، فَعَقَرُوهَا، اسے ہلاک کر دیا، اس کی کونچیں کاٹ دی۔ فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ، پروردگار نے ان کے اس گناہ کی پاداش میں ان پر ایک ساتھ 4 عذاب نازل کی۔ فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ نتیجتاً فَسَوَّاهَا،
انہیں زمین بوس کر دیا، یوں مسطح کر دیا، کوئی یہاں پر کوئی قوم ہوتا ہو، تہذیب آباد نہیں تھی۔ اور 15ویں آیت میں پروردگار نے قیامت تک آنے والے انسان کو خبردار کیا، فرمایا ہوشیار ہو جو ولا یخاف عقباہا، کسی قوم کو اس انجام سے دوچار کرنے میں خدا کو کوئی ڈر نہیں، کسی کا خوف نہیں۔ جو بھی نبی کی تکذیب کرے گا، جو بھی نبی کو جھٹلائے گا، جو بھی نبی کی وصیت کے خلاف جس کی حرمت کا وہ حکم دے، اس حرمت کی پاسداری نہیں کرے گا، پروردگار ان کو اسی عذاب سے دوچار کر سکتا ہے۔ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ خوب ایک ادب ظاہری ادب ہے، لیکن خود اس ادب کی حدود ہے۔ اس ادب سے انسان اپنی تخلیق کے کامل ترین مقصد تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا۔ اگر قسموں کے ظاہری معنوں تک رہیں تو تزکیہ کا ابتدائی مرحلہ طے ہو جائے گا، لیکن اس بام عروج تک انسان جس کمال مطلوب تک رسائی کے لیے پروردگار نے انسان کو خلق کیا، اس اوج، عروج، معراج، رفعت اور بلندی تک پستیوں سے اٹھ کر اس بام عروج تک انسان نہیں پہنچ سکتا۔ لا محالہ کچھ راہبر چاہیے، کچھ ہادی چاہیے، کچھ معلم چاہیے، جو انسان کی انگلی پکڑیں، اس راستے سے آشنا ہوں، ان راستوں سے باخبر ہوں، اور انسان کو پستیوں سے اٹھا کر اس کمال مطلوب تک، لقائے پروردگار تک انسانوں کو پہنچائیں، معرفت حق تعالی تک انسان کو پہنچائیں، اس بام عروج تک، تاکہ یہ انسان اپنی تخلیق کے مقصد کے حصول میں کامیاب ہو جائے۔ اس لیے پھر سورج سے یہ سورج مراد نہیں لیا جائے گا۔ ظاہری اعتبار سے، ابتدائی معنی سے بالکل درست ہے، لیکن اب لا محالہ ناگزیر ہے کہ ہم ظاہر سے باطن تک کا سفر شروع کریں، تاکہ تزکیہ کا جو کمال نہائی ہے اس تک بشر رسائی کر سکے۔ ہماری رہنمائی کرتے ہوئے امام ششم نے بیان فرمایا، جسے ابو جعفر یعقوب کولینی نے اصول کافی میں ذکر کیا، کہ یہاں اس سورہ میں شمس سے مراد وجود مبارک ختمی مرتبت علیہ آلاف و طیب وسلم۔ میں نے عرض کیا جس طرح جہان مادہ میں، اس عالم ناسوت میں حیات کی بقا منحصر ہے سورج کے ساتھ، جتنے بھی حیات کے عوامل ہیں، جو بھی حیات سے متعلق منابع ہیں، ان کا سرچشمہ اس عالم ملک میں حق تعالی نے سورج کو قرار دیا، لیکن عالم معنی میں انسان کی روح کی حیات کو حق تعالی نے جس سورج کے ساتھ موقوف اور مشہود قرار دیا، اس ہستی کا نام حقیقت محمدیہ ختمی مرتبت علیہ آلاف و طیب السلام۔ آقا کے وجود سے کائنات کا نظام چل رہے ہیں، نہ صرف اس عالم ناسوت میں نہیں، اس سے ماورا بالاتر جتنے بھی عوامل ہیں، عوالم ہیں، ان سب کی حیات مصطفی پر موقوف ہے، اور کبھی فاقد الشے موتی الشے نہیں ہو سکتا۔ اگر میرے پاس خود اگر آپ پانی کا مطالبہ کریں، میرے پاس پانی نہ ہو تو میں کسی دوسرے کو پانی کیسے دے سکتا ہوں؟ اگر ختمی مرتبت کی حیات کی نفی کریں تو پھر وہ دوسروں کو حیات کیسے دے سکتے ہیں؟ بظاہر آقا نے پردہ فرمایا، لیکن بباطن آقا ختمی مرتبت تمام زندوں سے زیادہ زندہ ہیں۔ ان کی زندگی کی وجہ سے نبض حیات چل رہی ہے، نبض کائنات چل رہی ہے۔ شمس جس طرح سے اس عالم مادہ میں حیات کائنات موقوف ہے، اس سورج پر جو ہمارے سامنے جگمگا رہا ہے، روشن ہے، چمک رہا ہے، اسی طرح سے جہان روح میں حیات بشر و تمام موجودات کی زندگی موقوف ہے وجود مبارک ختمی مرتبت پر۔ پھر فرمایا والقمر اذا تلاہا، اور چاند کی قسم، ظاہر ہے سورج سے مراد ختمی مرتبت، تو جس طرح امام ششم نے فرمایا کہ چاند سے مراد میرے جد بزرگوار میرے دادا علی ابن ابی طالب علیہ السلام، لیکن اس قسم کو قرآن نے مشروط قرار دیا، فرمایا اذا تلاہا، جب وہ بلا فاصلہ سورج کے ساتھ طلوع کرے، یعنی اللہ علی ابن ابی طالب کی خلافت بلا فصل کی قسم اٹھا رہا ہے،
یہ بات میں نے آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کی، یہ بات بہت اہمیت کی حامل ہے، اس لیے بہت سارے اہم ترین پہلو جو ادھورے رہ گئے، لیکن میں اس ترتیب کو کھونا نہیں چاہ رہا تھا، اس لیے میں نے یہ عرض کرنے کی کوشش کی کہ پوری کائنات میں سے حتیٰ 1.5 لاکھ صحابہ کرام میں سے سب کو چھوڑ کر ختمی مرتبہ نے علی ابن ابی طالب کو اپنا جانشین کیوں معین کیا؟ کسی اور صحابی کو کیوں معین نہیں کیا؟ کیوں ختمی مرتبہ نے فرمایا کہ اللہ تک پہنچنے کا صرف ایک راستہ ہے، اس راستے کا نام علی ابن ابی طالب؟ کیوں پروردگار نے حق تک رسائی کے لیے؟ اس لیے کہ علی ابن ابی طالب، یہ جو قرآن نے فرمایا کہ ہم آپ کو معراج پر لے کے گئے تاکہ آپ کو آیت کبریٰ، حق تعالیٰ کی سب سے بڑی نشانی کی زیارت کا شرف عطا کریں۔ اس سب سے بڑی نشانی کون ہے؟ اللہ کی سب سے بڑی آیت کون ہے؟ خود اپنے تعارف میں امیر المومنین نے فرمایا انا آیت اللہ العظمیٰ، انا آیت اللہ الکبریٰ، میں ہوں حق تعالیٰ کی سب سے بڑی نشانی، میں ہوں آیت پروردگار۔ آیت کا جو دوسرا معنی امام راغب اصفہانی نے بیان کیا جو دقیق تر ہے، آیت میں نہیں آئینہ۔ یہ بات میں بچوں جوانوں کے لیے عرض کر دوں، آئینہ کیا کام کرتا ہے؟ کہ اگر میں پوچھوں آپ سے کہ آج آپ میں سے کسی نے آئینہ دیکھا تو کیا جواب دیں؟ دیکھا؟ نہیں دیکھا؟ بڑے تو شاید نہ دیکھیں لیکن جوان بہرحال دیکھتے ہیں، گھر سے نکلنے سے پہلے اور خود کو آراستہ کرتے ہیں آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر۔ لیکن اگر دقت کریں، اگر میں آپ سے سوال کروں کہ آج آپ نے آئینہ دیکھا یا کسی اور کو دیکھا ہے؟ آئینہ دیکھنے کے لیے کوئی کھڑا نہیں ہوتا ہے، آئینے میں خود کو دیکھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ آئینہ آپ اس دن دیکھتے ہیں جس دن آئینہ خریدنے کے لیے جاتے ہیں، جس دن آپ آئینے کی صفائی کرتے ہیں۔ آج آپ آئینہ دیکھنے کے لیے کھڑے نہیں ہوئے، آئینے میں خود کو دیکھنے کے لیے کھڑے ہوئے۔ آئینہ کسے کہتے ہیں؟ جو اپنا آپ نہ دکھائے، اپنے اندر کسی اور کو دکھائے۔ یہ بیان فرما رہے علی ابن ابی طالب، یہ علی کی عزت کا راز ہے کہ میں آئینہ پروردگار ہوں۔ آیت اللہ العظمیٰ انا آیت اللہ الکبریٰ ما للہ آیت اکبر منی، اس پوری کائنات میں اللہ کی مجھ سے بڑی آیت وجود نہیں رکھتی۔ یہ جو آپ مجتہدین کو کہتے ہیں، فقہا کو کہتے ہیں آیت اللہ یا آیت اللہ العظمیٰ، یہ مجازن کہتے ہیں۔ جس طرح سے اگر آپ اہل پاکستان مرحوم محمد علی جناح کو قائد اعظم کہتے ہیں، یہ مجاز ہے۔ قائد اعظم کون ہے اس پوری کائنات میں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ سے بڑا کوئی قائد وجود نہیں رکھتا ہے، تو پھر آپ محمد علی جناح کو قائد اعظم کیوں کہتے ہیں؟ نسبی اعتبار سے اپنی سرزمین میں، اس سرزمین پاکستان میں ان سے بڑا جب اپنے ساتھ مقایسہ کریں تب آپ انہیں قائد اعظم کہتے ہیں۔ علل اطلاق قائد اعظم ذات رسول اسلام ہیں، ذات ختمی مرتبت ہیں۔ نسبی اعتبار سے ہم انسانوں کے درمیان مرحوم محمد علی جناح یہ قائد اعظم ہیں۔ یہ جو ہم فقہا کو مجتہدین کو آیت اللہ کہتے ہیں، آیت اللہ العظمیٰ کہتے ہیں، یہ مجازن کہتے ہیں۔ یہ درست ہے، مجازن اب کہہ سکتے ہیں اپنی نسبت کے اعتبار سے۔ جب ہم دیکھتے ہیں باقی تمام انسانوں کے درمیان میں سے یہ ایسے ہیں کہ جنہیں دیکھے تو ذہن خدا کی طرف متوجہ ہوتا ہے، یہ مجاز ہے۔ لیکن آیت علل اطلاق پروردگار روئے زمین پر یہ خود ثنائی نہیں ہے، علی اپنی تعریف نہیں کر رہے، یہ خود شناسائی ہے، علی اپنا تعارف کروا رہے۔ پہچانو کہ میں کون ہوں، انا آیت اللہ العظمیٰ انا آیت اللہ الکبریٰ، میں ہوں حق تعالیٰ کی سب سے بڑی آیت، میں ہوں آئینہ پروردگار۔ آئینہ کیا کرتا ہے؟ خود کو نہیں دکھاتا، اپنے اندر کسی اور کو دکھاتا ہے۔ علی اس لیے آئینہ پروردگار ہیں کہ وجود مبارک علی ابن ابی طالب نے اپنی 63 سالہ حیات طیبہ میں آغاز سے انجام تک
ساری زندگی صرف اپنے اندر خدا کو دکھایا۔ یہ جو بات میں نے آپ کی خدمت میں کل عرض کی تھی کہ جب اللہ نے سراحت قرآن میں فرمایا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو نہیں خلق کیا مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں۔ ما اريد منهم من رزق، مجھے ان سے کوئی رزق نہیں چاہیے۔ وما اريد ان يطعمون، نہ میں چاہتا ہوں کہ مل کر مجھے کھانا کھلائے۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، اللہ خود رزق دینے والا ہے، اللہ صاحب قوت ہے، اللہ صاحب استحقاق ہے۔ میں نے انسانوں کو جنوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے خلق کیا، تو جب پروردگار عبادت کو اپنی ذات میں منحصر قرار دے رہے تو پھر علی کون ہے کہ پیغمبر جن سے متعلق فرمائیں کہ علی کو دیکھو خدا کی عبادت ہے، علی کا ذکر کرو خدا کی عبادت ہے، علی سے محبت کرو خدا کی عبادت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب کوئی علی کو دیکھے گا تو علی کی ذات پہ نہیں رکے گا، علی کو دیکھ کر سیدھا خدا کی طرف منتقل ہو جائے گا۔ جب کوئی علی کا ذکر کرتا ہے تو وہ خدا تک پہنچتا ہے، جو علی سے محبت کرتا ہے یہ محبت علی تک نہیں رکتی ہے، خدا تک پہنچ جاتی ہے۔ علی امام الموحدین ہے، اس لیے پیغمبر گرامی اسلام نے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے تعارف میں فرمایا علی ممسوس فی ذات اللہ، علی سر سے لے کے پاؤں تک عشق خدا میں، محبت خدا میں، معرفت خدا میں غرق ہے۔ علی فنا فی ذات توحید ہے، یہاں تک کہ ابن ابی الحدید معتزلی جن کی وفات 656 ہجری میں ہوئی، اہل سنت کی برجستہ ترین شخصیت ہیں، متوفہ 656 ہجری، انہوں نے نہج البلاغہ سے متعلق گفتگو کرتے ہوئے عجیب بات کی، کہا کہ اس کائنات میں فضیلتوں اور کمالات کے متعدد میادین ہیں، جیسے شجاعت ہے، جیسے سخاوت ہے، جیسے استقامت ہے، جیسے علم ہے، یہ تمام فضیلتوں کے میدان ہیں، کمالات کے میدان ہیں۔ ان تمام میدانوں میں علی ابن ابی طالب سب سے آگے، سب سے پہلے، سب سے اول۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ میدان خالی اور علی کے علاوہ کوئی دوسرا نہ ہو، ٹھیک علی سب سے آگے ہیں لیکن باقی لوگ بھی ہیں، میدان شجاعت میں بھی، میدان سخاوت میں بھی، میدان علم میں بھی، میدان استقامت میں بھی، میدان حکومت میں باقی افراد بھی ہیں، لیکن ایک کائنات میں تمام فضیلتوں اور کمالات کے میادین میں ایک میدان شرف، ایک میدان کمال، ایک میدان فضیلت ایسا ہے جس کا یکتا اور تنہا شاہ سوار صرف اور صرف علی ابن ابی طالب ہے۔ یہاں تک اس میدان میں کوئی نبی بھی علی کی برابری نہیں کر سکتا، اور اس میدان کا نام ہے معرفت توحید پروردگار، کہ اس میدان میں کوئی نبی بھی علی کے ہم پلہ نہیں ہے، کوئی نبی بھی علی کی برابری نہیں کر سکتا۔ پھر ابن ابی الحدید معتزلی متوفہ 656 ہجری یہ لکھا علی اس درجہ فنا فی ذات توحید تھے کہ جب اپنے گھر سے نکلنے کا ارادہ کرتے، ہر روز گھر سے باہر آنا چاہتے تو آپ کے عشاق، محب، چاہنے والے اصحاب، آپ کے شاگرد بہت دیر سے آپ کے گھر کے باہر گلی میں انتظار کر رہے ہوتے، سب مانتے کہ جب علی آئیں تو ہم علی کے چہرے کی زیارت کا شرف حاصل کر سکیں۔ تو بہت دیر سے یہ منتظر افراد جو کھڑے ہوتے کہ علی آئے اور ہم علی کو دیکھ سکیں، تو جیسے علی کے گھر کا دروازہ کھلتا اور علی کے قدم گلی میں آتے اور جیسی لوگوں کی نگاہ علی کے چہرے پر پڑتی، بے ساختہ تمام حاضرین کی زبان پر یہ جملے جاری ہو جاتے، اللہ اللہ ما اتقوا ھذا الرجل، اللہ اللہ ما اشجع ھذا الرجل، اللہ اللہ ما اعلم ھذا الرجل، اللہ اللہ کتنا بڑا متقی آ گیا، اللہ اللہ کتنا بڑا زاہد آ گیا، اللہ اللہ کتنا بڑا عارف آ گیا، اللہ اللہ کتنا بڑا عالم آ گیا۔ کہا وہ ذات جسے دیکھتے ہی لوگوں کی زبانوں پر نام خدا جاری ہو جائے، اس کائنات میں وجہ اللہ لانا صرف اسی علی کے شایان شان ہے۔ کیوں علی وجہ اللہ ہے؟ کیوں سورہ رحمان میں خدا فرما رہا ہے کہ کل من علیہا فان، ہر چیز فنا ہو جائے گی لیکن وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ علی سرمدی ہے، علی لازوال ہے، علی آفاقی ہے، علی یونیورسل ہے، علی ہمگیر ہے، علی لازوال ہے،
علی وہ آفتاب بے غروب کہ جس کو پھر فنا نہیں ہے، علی وہ ہستی، علی وہ رنگ الہی جس ہستی پر، یہ مطلب ہے والقمر اذا تلاہا، کیوں آپ کی خلافت کو منحصر کیا گیا؟ اس لیے تیسرے خطبے میں امیر المومنین نے ارشاد فرمایا کہ اما واللہ لقد تقمص ابن ابی قحافہ، اللہ کی قسم ابن ابی قحافہ عبداللہ بن عثمان بن عامر المعروف ابو بکر، انہوں نے خلافت کی قمیص کو زبردستی پہن لی ہے۔ تقمص، قمیص کو زبردستی پہننے کو کہا جاتا ہے تقمص۔ اما واللہ لقد تقمص ابن ابی قحافہ وانہ لیعلم، دار اہلی کی وہ خود اس بات کو جانتا ہے، انا محلی منہا محل القطب من الرحا، میرا مقام اس پوری کائنات میں اور خود خلافت میں وہی ہے جو چکی کے پاٹ میں کیل کا ہوتا ہے۔ مجھے نہیں معلوم ان بچوں نے، جوانوں نے چکی دیکھی ہے، چکی جس میں آٹا نکالا جاتا ہے، گندم پیسی جاتی ہے، یہ کچی چکی کیسے چلتی ہے؟ وہ اس کا محور ایک کیل ہوتی ہے، اگر اسے نکال دیا جائے تو وہ چل نہیں سکتی۔ یعنی میں ترجیحی محور نہیں ہوں کہ بہتر علی کو مان لیا جائے، افضل علی کو مان لیا جائے، نہ، میں ترجیحی محور نہیں ہوں، میں انحصاری محور ہوں۔ انسانوں کی قیادت، انسانوں کی سیادت، انسانوں کی رہبری کو حق تعالیٰ نے میری ذات میں منحصر قرار دیا۔ اسی لیے شہید محسن نقوی نے کہا، اور بہت خوب کہا اور قطعاً مبالغہ نہیں ہے، کہا کہ بھٹک رہے ہو کہاں عاقبت گری کے لیے، علی کا نام ہی کافی ہے رہبری کے لیے۔ اما واللہ لقد تقمص، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اما واللہ لقد تقمص ابن ابی قحافہ وانہ لیعلم انا محلی منہا محل القطب من الرحا ینحدر عن السیل۔ اس کائنات میں جتنے بھی فضائل اور کمالات ہیں اللہ نے سب کا سرچشمہ میری ذات کو قرار دیا۔ ولا یرقى الی الطیر، اور کسی کی معرفت کا پرندہ جتنا بلند پرواز ہو وہ مجھ تک کبھی پرواز نہیں کر سکتا، اس لیے کہ جہاں پر عقل انسانی کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے علی کے فضائل شروع ہوتے ہیں۔ علی آئینہ پروردگار ہے، علی آیت پروردگار ہے۔ کیوں علی کے چہرے کی زیارت؟ مجھے کل بھی میں نے مرحوم افسر عباس زیدی کا ایک قطعہ عرض کیا، اور ابھی آپ نے کہا تو ایک جس طرح سے سنا تو میرا جی چاہ رہا ہے کہ میں آگے بڑھنے، اگرچہ میری بہت سارے مراحل ہیں جنہیں طے کرنا چاہتا ہوں، رکنا نہیں چاہ رہا، لیکن بس ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھ جاؤں۔ اور خود آپ کی سرزمین سے، خود اسی سرزمین لاہور سے ان کا تعلق ہے، مرحوم افسر عباس زیدی، تو اسی سے متعلق کیا خوبصورت قطعہ کہا کہ اگرچہ اس سے تجھے بغض ہے، کدورت ہے، مگر وہ دین کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ اگرچہ اس سے تجھے اگرچہ اس سے تجھے بغض ہے، اگرچہ اس سے یا علی اگرچہ اس سے تجھے بغض ہے، کدورت ہے۔ تو خوبصورت تخیل دیا واقعاً علی کا چہرہ دیکھنا، جو پیغمبر نے فرمایا کیسے ترجمانی کیے، کیسے حدیث کا ترجمہ کیا، کہا اگرچہ اس سے تجھے بغض ہے، کدورت ہے، مگر وہ دین کی سب سے بڑی ضرورت ہے اس کے رخ کی زیارت، عبادت خالق۔ خبر ہے کچھ کہ علی کتنا خوبصورت ہے؟ والشمس وضحاها، میں ضحیٰ کا معنی نہیں کر رہا، ضحیٰ کا معنی آخر میں عرض کروں گا۔
والشمس وضحاها، مجھے سورج کی قسم، والقمر اذا طلع، چاند کی قسم جب وہ بلا فاصلہ سورج کے ساتھ طلوع کرتا ہے۔ شمس سے مراد پیغمبر، تو اب مجھے یوں کہنے دیجئے کہ مجھے کمال مصطفیٰ کی قسم، اور اس کے بعد مجھے علی ابن ابی طالب کی خلافت بلا فصل کی قسم۔ لیکن خلافت کا سلسلہ ذات امیر المومنین میں منحصر نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ نے علی کے بعد علی کے 11 بیٹوں کی قیادت، سیادت، ولایت، امامت، رہبری کا اعلان کیا، اور جس دن یہ سارے سورج ایک ساتھ طلوع ہوئے، اس دن کو پروردگار نے غدیر کا دن قرار دیا، اور پھر اس دن کی قسم اٹھائی، فرمایا والنہار اذا جلا، مجھے روز غدیر کی قسم جب نور ولایت پوری طرح سے متجلی ہو گیا۔ اور پھر چونکہ ختمی مرتبہ نے اس خطبے میں سب سے زیادہ باقی آئمہ کی نسبت سے، یعنی 110 جملے خود حق تعالیٰ سے متعلق ہیں، 50 جملے مولا علی سے متعلق ہیں، 20 جملے باقی آئمہ سے متعلق ہیں، آخری 21 جملے امام زمانہ سے متعلق ہیں، یہاں تک کہ پوری تفصیل سے اب وقت نہیں کہ میں اشارے کروں۔ اور پھر امام زمانہ کی غیبت کو بیان کیا، اور یہاں اللہ قرآن میں غدیر کے واقعہ میں آخری مرحلے میں یوسف فاطمہ منجی عالم بشریت امام زمانہ کی غیبت کو بیان کر رہے ہیں، اور رات سے امام زمانہ کی غیبت کو رات سے تشبیہ دے رہا ہے۔ اس لیے صرف 11 میں سے ایک قسم کے ساتھ اللہ نے فعل مضارع استعمال کیا، مستقبل کی بات کی، واللیل اذا یغشاہا، مجھے غیبت امام زمانہ کی قسم جب وہ غیبت کی تاریکی چھا جائے گی۔ پھر ان تمام سورجوں کا جب ذکر کیا ہے تو ظاہر ہے کہ اگر سورج سے مراد پیغمبر ہیں، چاند سے مراد علی ہیں، پھر میں نے کہا سورج اور چاند ہونا نسبی ہے، جس طرح کی تفسیر میں آپ کی خدمت میں عرض کر کے جا چکا ہوں۔ تو جب یہ 13 سورج، پہلے سورج پیغمبر ہیں، پھر علی ہیں، پھر امام زمانہ تک، جب سورج اور چاند سے مراد یہ 13 ذوات مقدسہ ہیں، تو پھر ظاہر ہے کہ یہ آسمان مراد نہیں ہے۔ یہ آسمان اس سورج کے لیے جسے آپ ہر روز دیکھتے ہیں، یہ آسمان اس سورج کے لیے، یہ اس چاند کے لیے جسے آپ ہر روز مشاہدہ کرتے ہیں۔ اگر سورج سے مراد ذات ختمی مرتبہ، چاند سے مراد ذات امیر المومنین ہے، پھر آسمان خود بدل جائے گا۔ وہ کون سا آسمان ہے کہ جس آسمان کے نیچے یہ سارے کے سارے سورج، یہ سارے کے سارے چاند ایک ساتھ یکجا ہوئے؟ اس آسمان سے مراد چادر فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، یعنی پروردگار روز غدیر کی قسم اٹھانے کے بعد، غیبت امام زمانہ کی قسم اٹھانے کے بعد، چادر فاطمہ زہرا کی قسم اٹھا رہا ہے۔ یہ کیا شرف ہے، یہ کیا مقام ہے، چادر فاطمہ زہرا، جس کے نیچے جیسے ہی یہ سارے سورج اور چاند اکٹھے ہوئے، یہ اعزاز ہے کہ پروردگار نے عالم عرش میں تمام فرشتوں سے اور فرشتوں کے علاوہ جتنی بھی آسمانی مخلوقات تھیں سب سے خطاب کیا، فرمایا یا ملائکتی و یا سکان سماواتی، اے میرے فرشتوں، اے آسمان پر رہنے والوں، سب سے خطاب کیا۔ اور جب اللہ نے کہا کہ میرے فرشتوں، تو فرشتے کیا کر رہے تھے؟ سب کے سب سجدے میں ہے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی قیام میں ہے۔ ہر فرشتہ جیسا مولا متقیان نے فرمایا اپنی خلقت کے آغاز سے لے کر ہم مسلسل ایک لمحے کے وقفے کے بغیر حق تعالیٰ کی تسبیح میں، حمد میں، بندگی میں، راز و نیاز میں مصروف ہے۔ لیکن آخر کیا ہوا کہ اچانک پروردگار نے سب سے اپنا ذکر چھڑوایا، تسبیح چھڑوائی، حمد چھڑوائی، سب سے اپنی بندگی، سجدہ، رکوع چھڑوا کر کیا کہنا چاہ رہے پروردگار؟ یا ملائکتی و یا سکان سماواتی۔ ایک مرتبہ اب اگر جو رکوع کر رہا ہے وہ رکوع میں رہے اور پروردگار کی طرف توجہ نہ کرے تو ابلیس بن جائے گا، اس لیے کہ عبادت وہ ہوتی ہے جو پروردگار کی مشیت کے مطابق ہوتی ہے۔ ورنہ جب عزازیل نے ختمی مرتبہ سے کہا کہ ایک مرتبہ آپ اللہ کے نبی ہیں، امام الانبیاء ہیں، حق تعالیٰ کی بارگاہ میں میری سفارش کر دیں کہ خدا مجھے معاف کر دے، تو میں وعدہ کرتا ہوں اتنی عبادت کروں گا کہ اولین و آخرین میں سے کسی نے خدا کی اتنی عبادت نہیں کی ہوگی۔ جب ختمی مرتبہ نے ابلیس کی، عزازیل کی حق تعالیٰ کی بارگاہ میں سفارش کی تو پروردگار نے فرمایا میرے حبیب اگر آپ اس کی سفارش کر رہے ہیں تو پھر سے کہیے کہ جائیں جا کر آدم کی قبر پر سجدہ کر دے، معاف کر دوں گا۔ یہ سننا تھا کہ ایک مرتبہ ابلیس نے کہا، عزازیل نے کہا، تعجب ہے، ہنسنے لگ گیا، نے کہا کہ جب تک زندہ تھا تب سجدہ نہیں کیا، اس کی قبر کو کیوں سجدہ کروں؟ تو خدا نے فرمایا میرے حبیب اس سے کہو عبادت وہ ہوتی ہے جو میری مرضی کے مطابق ہو۔ جہاں
اپنی مرضی شامل ہو جائے پھر وہ عبادت نہیں رہتی ہے. تو پروردگار اپنی عبادت چھڑوا رہا ہے، لیکن اپنی عبادت، اپنا ذکر، اپنی تسبیح، سجدہ اور رکوع چھڑوا کر پروردگار کیا کہنا چاہ رہے ہیں، کس کا ذکر سنانا چاہ رہے ہیں، کیا شرف فاطمہ، کیا مقام فاطمہ ہے. فرمایا یا ملائکتی و یا سکان سماواتی انی ما خلقت سماء مبنیہ ولا. یا جب سورج اور چاند کی قسم اٹھائی جا رہی ہے، اس سورج اور چاند کے لیے کیا کہا جا رہا ہے کہ ان کی تخلیق کا فلسفہ کیا ہے. فرمایا ما خلقت سماء مبنیہ، میں کبھی آسمان کا یہ شامیانہ نہ لگاتا، ولا ارضم مدحیہ، اور زمین کا کبھی یہ فرش نہ بچھاتا، ولا قمرم منیرا ولا بحرن ججری ولا فلکن تسری الا لمحبت ہؤلاء الخمسہ. کہاں الذین هم تحت الکسا، وہ جو آسمان فاطمہ زہرا کے نیچے، وہ سورج جو چادر فاطمہ زہرا کے نیچے روشن ہیں، فروزاں ہیں، ضیابار ہیں، جگمگا رہے ہیں صرف ان کی محبت میں. تو جب جبرائیل نے، فرشتوں نے سوال کیا یا رب ومن تحت الکسا، پروردگار یہ کون ہے چادر کے نیچے، تو خدا فرماتا کہ یہ رسول ہیں، رسول کی بیٹی ہیں، رسول کا بھائی ہے، رسول کے نواسے ہیں، لیکن نام مرکز تعارف رسول اسلام کو قرار نہیں دیا. ہم فاطمہ تو و ابوہا وَبَعْلُهَا وَبَنُوهَا. اور جب یہ شرف بیان کیا، تعارف بیان کرنے کے بعد پھر ان کی وہ آیت کے جو زمین پر اتارنے سے پہلے پروردگار نے انسانوں پر تلاوت کرنے سے پہلے بس میں عرش پر بیت المعمور پر فرشتوں کے درمیان تلاوت کی اور ان کی عزت اور ان کی طہارت اور ان کی عصمت کا اعلان کیا کہ پروردگار ان کو ہر رجس سے اس طرح سے پاک رکھا جیسا پاک رکھنے کا حق ہے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. جیسے ہی پروردگار نے یہ آیت زمین پر اتارنے سے پہلے آسمانوں پر فرشتوں کو سنائی تو ایک مرتبہ جناب جبریل آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر دست ادب جوڑے. پروردگار اتاذن لی ان اہبط الی الارض، اجازت ہے کہ میں زمین کی طرف جاؤں اور جا کر یہ آیت لے کے جاؤں ختمی مرتبہ. جبرائیل اتنی گھبراہٹ کیوں ہو رہی ہے، اتنی جلدی کیوں کر رہے ہیں، سارا قرآن تو آپ ہی لے کے جاتے رہے، تو یہ آیت جو اب نازل ہو رہی ہے تو ظاہر ہے آپ کے علاوہ ابھی تک تو کوئی دوسرا فرشتہ تو آیت نہیں لے کے گیا، تو آپ کیوں کہہ رہے ہیں پروردگار آپ کے ہاتھ ہی بھیجے گا. تو آگے بڑھ کر اجازت لینے کا فلسفہ کیا ہے، اس لیے کہ خود جبرائیل متعجب ہے، خود جبرائیل حیران ہے. اتنی بڑی آیت کہ خدا نے پہلی مرتبہ اپنا ذکر چھڑوا کر، اپنی بندگی چھڑوا کر، اپنی عبادت چھڑوا کر جو زمین پر اتارنے سے پہلے ملکوتی اور سماواتی ملائکہ کو، فرشتوں کو سنائی. تو یہ اتنی بڑی بات ہے کہ مبادا ایک مرتبہ جبرائیل کے دل میں یہ خیال پیدا ہو کہ شاید میں اتنے بڑے پیغام کو، اتنی بڑی آیت کو زمین پر لے جانے کے شایان شان نہ ہوں، اور اللہ اس آیت کی تبلیغ کے شایان شان کسی اور فرشتے کو خلق کرے اور وہ لے کے جائے. اس لیے چاہا کہ کہیں میں اس اعزاز سے محروم نہ رہ جاؤں، اور بے صبری کے عالم میں آگے بڑھ کے کہا اتاذن لی، اجازت ہے ان اہبط الی الارض کہ میں زمین پر جاؤں، جا کر خبر دوں. ایک مرتبہ پروردگار نے کہا اجازت ہے، اور جبرائیل یہ آیت لے کر جب زمین پر آئے وہاں بھی اجازت مانگی، اور زمین پر آنے کے بعد وہاں خدا سے اجازت مانگی، اور یہاں کھڑے ہو کر اجازت مانگ رہے ہیں. اتاذن لی یا رسول اللہ، اجازت ہے کہ میں آ جاؤں اور آپ کو وہ بتاؤں کہ جو عرش پر آپ سے متعلق گفتگو ہو رہی ہے، آپ کی عزت کا، آپ کی طہارت کا، آپ کی عصمت کا جو پروردگار نے اعلان کیا. تو میں کہوں گا جبرائیل اس سے پہلے قرآن مجید کی ہزاروں آیات لے کے آئے، تب تو کبھی اجازت نہیں مانگی. آج کیوں اجازت طلب کی جا رہی ہے؟ تو جبرائیل رسول کی وجہ سے اجازت نہیں مانگ رہا، جبرائیل بطول کی وجہ سے اجازت مانگ رہا. یہ اس دروازے کا شرف ہے، یہ سیدہ کے دروازے کا شرف ہے، یہ سیدہ کے دروازے کا مقام ہے کہ پروردگار نے جبرائیل جیسا فرشتہ آ کر یہاں پر حق تعالیٰ سے اجازت طلب کر کے آ رہا ہے، یا ختمی مرتبہ سے اجازت طلب کر رہا ہے. کس ہستی کی وجہ سے؟ بطول کی وجہ سے. اور معیار آدمیت ادب فاطمہ ہے، شرف بشریت ادب فاطمہ ہے. اگر کوئی رسول اور بطول ہو، کیا آخر انسان خود حیران ہوتا ہے کہ غزوہ خندق کے موقع پر، غزوہ احزاب کے موقع پر
جب عمرو بن عبدود آیا ختمی مرتبت کے دروازے پر خیمے کے باہر آ کر جب چلایا، خود کے مراحل ہے، اسے میں تھوڑی دیر بعد اگر وقت بچا تو عرض کروں گا، اور میں تیزی سے آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا، تو اس سے مراد ارض وہ زمین کی جو جسے بچھایا گیا، تو اب کیا مراد ہے؟ وہ پارچہ، وہ دری کہ جسے ان خمسہ آل ابا کے لیے بچھایا گیا، مجھے اس کی قسم۔ اور اس کے بعد پھر نفس میں تیزی سے آگے بڑھوں اور گفتگو کے نتائج کی طرف بڑھوں۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، نفس انسانی کی قسم، اس کے توازن، اعتدال، تسویہ کی قسم۔ اور فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس میں الہام کیا فجور کو اور تقوی کو، اور اس کے بعد کہا کہ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا۔ اگر باقی قسموں کا میں باطنی معنی کر رہا ہوں تو پھر مصداق کے ساتھ عرض کر دوں تاکہ آسانی ہو جائے سمجھنے کے لیے۔ قد افلح من زکاہا، اگر میں آسانی کے لیے معنی کروں، کامیاب ہو گیا وہ جس نے خود کو سلمان بنا لیا۔ وقد خاب من دساہا، اور برباد ہو گیا وہ جو اس دروازے پر آگ لے کر پہنچا ہے۔ نامراد ہو گیا وہ جس نے اس دروازے کی حرمت کو پائمال کیا۔ اس لیے کیسے برباد ہوا؟ قد خاب من دساہا، اس لیے کہ میں نے کہا ہم انسان پیدا نہیں ہوئے، ہم انسان بننے کے لیے پیدا ہوئے۔ ان 14 کو ہمیں انسان بنانے کے لیے بھیجا گیا۔ اسی لیے نہج البلاغہ میں امیر المومنین فرماتے ہیں کہ بنا تسننتم بہم العلیا بنا تدیتم فی الظلماء، ہمارے ذریعے سے تم نے تاریکیوں میں نور ہدایت حاصل کیا، ہمارے ذریعے سے پروردگار نے تمہیں انسانیت کے زیور سے آراستہ کیا۔ تو جو بھی انسان بننا چاہے گا اس کا سر ان کے قدموں میں اس طرح سے جھک جائے گا، ادب تعظیم۔ اور اگر کوئی اس وسیلہ ہدایت کے سامنے آ کر جسارت کرے گا، گستاخی کرے گا، اب اس کی ظاہری شکل پہ نہیں جایا جائے گا، بظاہر، اس لیے کہ جب کوئی گرتا ہے آدمیت کے شرف سے تو انسان ایک جگہ پر رکا ہوا نہیں ہے۔ یہ سورہ مبارکہ شمس میں پروردگار فرما رہا ہے انسان مسلسل حالت سیر میں بھی ہے، حالت سویر میں بھی ہے، یا سیر صعودی کر رہا ہے سواد سے، یا سیر نزولی کر رہا ہے، یا بلندیوں کی طرف جا رہا ہے کہ فرشتوں سے بھی آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے، یا پھر پستیوں میں جا رہا ہے۔ قرآن فرما رہا ہے ذالک کالانعام بل ہم اضل، انسان اتنا گرتا ہے، اتنا گرتا ہے کہ حیوان بن جاتا ہے، یا اس سے بھی زیادہ ذلیل تر کہ اسے کتا کہنا خود کتے کی توہین بن جاتی ہے۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ غزوہ احزاب کے موقع پر جب عمرو بن عبدود آیا، پیغمبر نے ہمیں سمجھانے کے لیے جب اس نے آوازیں بلند کی دیر تک، یہاں تک کہ جب لوگ خاموش تھے، سناٹا تھا، سکوت تھا، خاموشی تھی، اور اس نے جسارت کی اور اپنے نیزے سے ختمی مرتبہ کے خیمے کے پردے کو چاک کیا۔ تو ایک مرتبہ جب یہ چلایا کہ اے محمد اگر کوئی نہیں ہے تو خود میرے مقابلے میں آ جاؤ، یا مجھے جہنم میں بھیج دو، یا میرے ہاتھوں مار کے خود جنت میں چلے جاؤ۔ ایک مرتبہ جب یہ جسارت سنی تو ختمی مرتبہ کے چہرے پر جلال آیا، اور زندگی میں پہلی اور آخری مرتبہ یہ جملہ زبان سے ادا کیا، مل لہٰذا الکلب، کون ہے جو اس کتے کا منہ بند کرے؟ تو ختمی مرتبہ بس اوقات بعض افراد اپنے غلط کاموں کی توجیہ کے لیے، جیسا ایک صاحب کا اکثر جو ہے گالیاں دیتے تھے، ایک مولانا صاحب تھے اب دنیا میں نہیں رہے، اور اینکر پرسن نے پوچھا بھائی اتنی گالیاں کیوں دیتے ہو؟ تو اس نے اپنے عمل کی توجیہ کے لیے عذر گناہ، بدتر از گناہ، کہ پیغمبر بھی تو گالیاں دیا کرتے تھے، کب کا جنگ احزاب میں عمرو بن عبدود کے لیے کہا نہ گالی نہیں ہے، نہ گالی کسے کہتے ہیں؟ گالی جب انسان مغلوب الغضب ہوتا ہے اور اپنی آتش غضب کی تسکین کے لیے، اپنی غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے خلاف حقیقت اول فول باتیں زبان سے ادا کرتا ہے، وہ رسول کے وما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، جس کی زبان وحی کے بغیر حرکت نہیں کرتی ہے، نطق نہیں کرتی ہے۔ عجیب مراحل ہے لیکن میں اس کو زیادہ کھول کر بیان نہیں کر پا رہا وقت کی کمی کے باعث۔ تو وہ ختمی مرتبت کے جو خود عقل ہے، مجسم عقل، سراپا عقل، ممکن نہیں ہے کہ ختمی مرتبت کبھی مغلوب الغضب ہوں۔ حکیم امت اسلامی ختمی مرتبت اپنے عمل سے قیامت تک آنے والے انسانوں کو پیغام دے کے جا رہے ہیں کہ سمجھ لو اور پہچان لو کہ اگر کوئی شخص درجہ انسانیت سے اتنا گر جائے کہ وہ امام الانبیاء سید الرسول ختمی مرتبت کے دروازے پر آ کر اپنی آواز بلند کرنا شروع کر دے اور اس دروازے کی حرمت کو پائمال کرنا شروع کر دے، تو اس کی ظاہری شکل پر نہ جانا، اس کی ظاہری شکل پر نہ جانا، اس کی انسانی شکل پر نہ جانا، اس کی انسانی کھال پر نہ جانا، اس کی جلد اور اس چمڑی پر نہ جانا۔ یہ بظاہر تمہیں انسان دکھائی دے رہا ہے لیکن حقیقت میں بظاہر اس کی کھال انسانوں والی ہے، اس کی جلد انسانوں والی ہے، اس کی شکل انسانوں والی ہے۔ یہ بظاہر انسان لگ رہا ہے لیکن بباطن کتا ہے، بباطن کتا ہے۔
رسول کے دروازے پر آ کر گستاخی کرے وہ بھی دیکھنے میں انسان ہے، حقیقت میں کتا ہے، اور اگر کوئی بطول کے دروازے پر گستاخی کرے وہ بھی حقیقت میں کتا ہے۔ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا کذبت ثمود بطغواہا۔ یہ قوم سمود نے سرکشی سے تکذیب کی ہے۔ تکذیب، یہ بات بہت اہم ہے۔ یہ تکذیب، ایک جھوٹا ہونا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، لیکن کسی معصوم کو جھوٹا کہنا، کسی عام شخص کو جھوٹا کہنا، کسی سچے کو جھوٹا کہنا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، لیکن کسی معصوم یا معصومہ کی تکذیب کرنا، یہاں تک کہ سورہ مبارکہ قلم میں پروردگار نے جن لفظوں کے ساتھ ان حقائق کو بیان فرمایا، اب خود انسان حیران ہو جاتے ہیں۔ نون، یہ نور مصطفیٰ سے پروردگار اس محبت کا اظہار کرنے کے لیے اس طرح سے قسم اٹھا رہے ہیں، نون والقلم وما یسطرون، کہ نون یعنی ذات مصطفیٰ، مجھے قلم کی قسم اور اس چیز کی قسم جسے لکھا جاتا ہے، اس تحریر کی قسم پروردگار اٹھا رہا ہے۔ اس کے بعد پروردگار فرما رہے کہ آپ ہرگز مجنون نہیں ہیں، آپ کو ہذیان نہیں ہوا ہے، آپ کے دشمن کو ہذیان ہوگا۔ اور پھر 5ویں آیت میں فرمایا فَسَتُبْصِرُ فَيُبْصِرُونَ، ان قریب آپ بھی دیکھیں گے اور ان قریب وہ بھی دیکھ لیں گے کہ کسی ہذیان ہوتا ہے، کس کی ہذیانی کیفیت ہوتی ہے۔ اگر وقت بچا تو میں اس ہذیانی کیفیت کی طرف اشارہ کروں گا، اور اس کے بعد پروردگار نے 8ویں آیت سے لے کر 13ویں آیت تک، بیچ میں سے 10ویں آیت کو آپ نکال دیجئے، اور ان باقی 5 آیات میں پروردگار نے 10 اوصاف بیان کیے، اور کیا کہا فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ، اے رسول کبھی بھی تکذیب کرنے والے کی بات کو اہمیت نہ دینا۔ آیت سنیں پھر مصداق خود جا کے تفسیروں میں دیکھیے گا، میں تو بس اشارہ کر کے گزر جاؤں گا۔ فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ، خبردار کسی تکذیب کرنے والے کی بات کو اہمیت نہ دیجیے گا۔ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، حلف کہتے ہیں قسم اٹھانا، حلاف جو بہت زیادہ قسمیں اٹھائے، بات بات پر قسمیں اٹھائے۔ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، مہین کہتے ہیں بد کردار کو، بد کردار کو۔ ولا، یہ تیسری خصلت بیان کی جا رہی ہے دشمن رسالت کی۔ فلا تطع المکذبین ولا تطع کل حلاف مہین، حماس کہتے ہیں چغل خور، جو عیب جو دوسرے کے عیب تلاش کرتا ہے۔ مشاء بنمیم، مشی کہتے ہیں چلنے کو، ماشی چلنے والا، جس طرح سے آپ 40 کے موقع پر مشی کرتے ہیں، مشی کے لیے جا رہے ہیں، اور جو چلتا ہے اسے کہتے ہیں ماشی۔ اور مشاء جو بہت زیادہ چلتا ہے، مشاء بنمیم جو چغل خوری کے لیے، لوگوں کے کینے دلوں میں نفرتیں پھیلانے کے لیے چلتا ہے۔ پر اے رسول اس کی بات کو اہمیت نہ دینا۔ فلا تطع المکذبین ولا تطع کل حلاف مہین حماز مشاء بنمیم مناع للخیر، جو خیر سے منع کرتا ہے۔ معتد اسیم، معتد کہتے ہیں تجاوز گر، جو اپنی حد سے بڑھ جاتا ہے، اپنی اوقات سے بڑھ جاتا ہے۔ اسیم جو گنہگار ہے۔ اتلم بعد ذالک زنیم، اتل کہتے ہیں بد خصلت کو، بد خصال کو۔ اور زنیم کا معنی اگر جا کر دیکھیے قرآن مجید کی تفاسیر میں، لغت کی کتابوں میں، جس کے شجرہ نسب میں خرابی ہو، جس کے باپ کا نہ پتہ ہو۔ یہ آیت بظاہر ولید بن مغیرہ سے متعلق، یہ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ آیات ولید بن مغیرہ سے متعلق نازل ہوئی۔ جا کے پڑھیے تفسیر قمی کو، تفسیر نور الثقلین کو، باقی بڑی بڑی تفاسیر کو، معصومین علیہ السلام سے جو احادیث ہم تک پہنچی ہیں۔ ایک شخص جب گیا تلوار اٹھا کر ختمی مرتبت کو قتل کرنے کے ارادے سے، جیسی پہنچا تو ایک مرتبہ ختمی مرتبت کے چہرے پر جلال آیا، اور ختمی مرتبت نے آگے بڑھ کر اس شخص کی اس طرح سے ہتھیلی کی پشت کے اوپر زور سے اس طرح سے ہاتھ مارا کہ تلوار چھوٹ کر زمین پر گری، اور فرمایا کہ کیا تو انتظار کر رہے کہ تمہارے بارے میں بھی پروردگار وہی آیات نازل کرے جو ولید بن مغیرہ سے متعلق نازل ہو چکی ہیں؟ اگر ابھی بھی کسی کو سمجھ نہ آئی ہو تو پھر صرف آخری صف سے متعلق ولا تطع کل حلاف مہین حماز مشاء بنمیم مناع للخیر معتد اسیم اتل بعد ذلک زنیم، زنیم جس کا باپ معلوم نہ ہو۔ اگر کوئی جاننا چاہتا ہے سیدہ کی شہادت کے دور میں شب میں کہ کون ہے زنیم، تو جا کر بحر الانوار کی 29 نمبر جلد کا مطالعہ کیجیے گا۔ 10 سے زیادہ احادیث کو جمع کیا علامہ مجلسی نے معصومین سے، اور امام ششم نے فرمایا کہ کون ہے زنیم، فرمایا کہ جو میری دادی فاطمہ زہرا کا قاتل ہے، جو اس کا باپ ہے وہی اس کا نانا ہے، وہی اس کا ماموں ہے۔ یہ عجیب مراحل فکر ہے۔ فلا تطع المکذبین، اس لیے پروردگار فرما رہے یہ کون ہے تکذیب کرنے والا، جب ختمی مرتبت قلم و دوات مانگ رہے ہیں اور زبان سے کہہ رہے اتنی بڑی گستاخی جس کا میں معنی نہیں کر سکتا کہ ان الرجل لیہجر، اور ختمی مرتبت کی شان میں پروردگار نے سورہ قلم میں کیسے توصیف فرمائی۔ شرمندہ ہوں، وقت ختم ہو رہا ہے، بس چند ایک مراحل میں چاہتا ہوں کہ فدق
باتیں ہو جائیں، یہاں تک کہ پروردگار نے فرمایا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا إِذِ انبَعَثَ أَشْقَاهَا، جو ان میں سب سے زیادہ شقی تھا، سب سے زیادہ بدبخت تھا، وہ بھڑکایا ہوا اٹھا، إِذِ انبَعَثَ أَشْقَاهَا فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا۔ میرے عزیزو، کاش کے وقت ہوتا اور میں کچھ مراحل آپ کے سامنے بیان کر سکتا۔ خود غدیر کے دن جب ان 12 کی امامت کا قیادت کا اعلان ہوا تو سب سے آخر میں ایک شخص پہنچا پیغمبر گرامی اسلام کے پاس اور جا کر کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، ابھی جب علی اور علی کے بیٹوں کی ولایت کا اعلان کر رہے تھے تو ایک بڑا خوبصورت چہرے والا جوان وہ میرے قریب آیا اور میرے کان میں اس نے آ کر یہ کہا کہ آج کے دن پیغمبر گرامی اسلام نے ایک ایسی گرہ باندھی ہے کہ سوائے انتہائی منافق آدمی کے کوئی اس گرہ کو نہیں کھول پائے گا۔ تو ایک مرتبہ ختمی مرتبت نے فرمایا، یہ دیکھ لیجئے تو بڑی بڑی تفاسیر میں لکھا کہ ایک مرتبہ ختمی مرتبت نے فرمایا کہ وہ کوئی انسان نہیں تھا، وہ جبریل تھے اور تمہارے پاس اس لیے آئے تاکہ تمہیں متوجہ کریں کہ کہیں تم ہی اس گرہ کو کھولنے کے لیے نہ بیٹھ جانا۔ یہ غدیر کے بعد کیا ہوا ہے، حتیٰ غزوہ تبوک کے بعد ختمی مرتبت کی شہادت کا منصوبہ بنایا گیا۔ غزوہ تبوک کے حالات وقت نہیں، کسی اور موقع پر میں بالتفصیل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ پہلی مرتبہ باقاعدہ طور پر جو ختمی مرتبت کے قتل کی سازش کی گئی، اور ایسا کیا ہوا غزوہ تبوک میں کہ اس کے بعد یہ 18 مہینے پہلے ختمی مرتبت کی رحلت سے پہلے اور اس کے بعد پھر جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے، یہاں تک کہ اس طرح سے جب جیسی غدیر کا معاملہ آیا اور غدیر کے بعد 62 دن لگے، یعنی اس کے بعد 70 دن ختمی مرتبہ زندہ رہے، لیکن 5 دن سفر میں لگ گئے تھے، باقی 3 دن خواتین کی بیعت ہوتی رہی، ایک آدھ دن 3 دن مردوں کی بیعت ہوتی رہی، ایک آدھ دن خواتین کی بیعت میں گزر گیا۔ یہ 61 سے 62 دن ختمی مرتبہ زندہ رہے، اور آخری 4 دنوں میں کیا ہوا، یہ واقعات، یہ مراحل بہت اہم تھے۔ میں بہت شرمندہ ہوں، کوشش کے باوجود چیزیں رک گئی اور میں آگے نہ بڑھ سکا، لیکن یہ اہم ہے، یہ موضوع بیان ہو جائے تاکہ ہم خطبہ سیدہ جو سیدہ نے جا کر گفتگو کی ہے دربار میں، وہ وقت ہوا تو میں چند باتیں اس سے متعلق بھی عرض کروں گا، لیکن ان 4 دنوں میں کیا ہوا ہے، جمعرات کے دن، اس کے بعد جمعہ کے دن، اس کے بعد ہفتے کے دن، اس کے بعد اتوار کے دن، 4 دنوں میں ختمی مرتبت نے 4 کام انجام دیے۔ 15 دن پہلے اسامہ بن زید کی سربراہی میں جو لشکر بھیجا تھا، ایک مرتبہ تاکید در تاکید کر رہے ہیں۔ پھر جو نماز سے متعلق کہا جاتا ہے، یہ خود محیر العقول بات ہے کہ فلاں نے نماز پڑھائی اس لیے خلیفہ ہے۔ پہلی بات، نماز پڑھانا دلیل خلافت نہیں ہے۔ اگر نماز پڑھانا دلیل خلافت ہے تو ایک مرتبہ نماز پڑھانے سے کس طرح سے دلیل خلافت بن سکتا ہے؟ در حالی کہ ابن ام مکتوم پیغمبر گرامی اسلام کا وہ صحابی ہے کہ ختمی مرتبت نے 27 غزوات میں، 27 جنگوں میں بنفس نفیس خود شرکت فرمائی، اور ان 27 میں سے 20 غزوات سے زیادہ ختمی مرتبت جب جنگ کے لیے تشریف لے کر جاتے تھے تو ابن ام مکتوم اپنے نابینا صحابی کو معین کر کے جاتے تھے کہ میری عدم موجودگی میں آپ نے امامت کی ذمہ داری ادا کرنی ہے۔ تو اگر ایک مرتبہ نماز پڑھانا دلیل خلافت ہے تو جس نے سینکڑوں مرتبہ نماز پڑھائی ہے عبداللہ ابن ام مکتوم، پھر وہ بطریق اولا خلیفہ ہے نا۔ نماز پڑھا دینا دلیل خلافت نہیں ہے، یہ پہلی بات ہے۔ اور دوسری بات کہ ختمی مرتبت کی موجودگی میں 13 اصحاب کے نام میں نے پڑھے ہیں تاریخوں میں، سعد بن عبادہ ہے، ابو لبابہ ہے، ابو ذر غفاری ہے۔ یہ شخصیات یہ پیغمبر اسلام کی زندگی میں کئی مرتبہ جبکہ پیغمبر مدینے میں موجود ہیں، ان سے کہا چل کے نماز پڑھا دو، لیکن وہ فرد کہ جس کے لیے کہا جاتا ہے کہ پیغمبر کی بیماری کے دنوں میں نماز پڑھائی، کسی جھوٹی سے جھوٹی تاریخ میں کوئی روایت ثابت نہیں ہے کہ حیات نبوی میں ایک مرتبہ نماز پڑھائی ہو۔ یہاں تک کہ جس دن پیغمبر اسلام کی بیماری شروع ہوئی جمعرات کا دن، تو ختمی مرتبہ ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے کہ کہا کہ میری طبیعت ناساز ہے۔ فضل بن عباس بن عبد المطلب سے کہا کہ کسی سے کہو وہ نماز پڑھا دے۔ تو ایک مرتبہ ایک خاتون آگے بڑھی، کہنے لگی یا رسول اللہ میرے بابا سے کہیے وہ نماز پڑھا دیں۔ ادھر اس خاتون نے کہا، اس سے پہلے کہ پیغمبر کو جواب دیتے ایک اور خاتون بڑھی، کہا کہ میرے بابا سے کہیں کہ وہ نماز پڑھا دیں آپ کی جگہ اگر آپ نہیں جا سکتے۔ ایک مرتبہ ختمی مرتبت نے تعجب سے پوچھا کیا یہ 2 افراد لشکر اسامہ بن زید میں نہیں گئے؟ بتایا گیا کہ نہیں، وہ آپ کی بیماری کی وجہ سے نہیں جا سکے۔ تو پیغمبر نے فرمایا کہ جن افراد پر اس لشکر میں شرکت نہ کرنے کی وجہ سے حق تعالی نے لعنت فرمائی ہو، وہ کس طرح سے نماز پڑھانے کی صلاحیت رکھتے ہیں؟ اس کے بعد ختمی مرتبت روانہ ہوئے اس طرح سے کہ جو مورخین نے لکھا، سیرت نگاروں نے لکھا، محدثین نے لکھا کہ ختمی مرتبت نے اپنا دایاں بازو علی ابن ابی طالب کے کندھے پر رکھا ہوا تھا، بایاں بازو فضل بن عباس بن عبد المطلب کے کندھے پر رکھا ہوا تھا، اور جب گھر سے مسجد کی طرف جا رہے تھے مورخین نے لکھا اس حالت میں کہ ختمی مرتبت کے پاؤں زمین پر خط کھینچ رہے تھے، اور ایک شخص جو تکبیر الاحرام کہنے والا تھا اور محراب میں نماز شروع کرانے والا تھا کہ ختمی مرتبت نے کندھے سے پکڑ کے پیچھے ہٹایا۔ پہلی بات
نماز نہیں پڑھائی. نماز پڑھانا, آپ نماز پڑھانے کو دلیل خلافت قرار دے رہے ہیں. شاید ہمارے ہاں نماز پڑھانا دلیل خلافت بن بھی سک جائے, لیکن آپ کے ہاں کیسے دلیل خلافت بنے گا؟ اس لیے کہ حنفی, شافعی, حنبلی, مالکی, دیوبندی, بریلوی, اہل حدیث جتنے بھی مسلمان ہیں, اب پاکستان کے تمام مدارس میں جا کر دیکھیے کہ جو کتاب پڑھائی جاتی ہے دورہ حدیث میں, یہ مشکات المصابیح جو سیاہ ستہ کا خلاصہ ہے, بخاری, مسلم, ترمذی, ابن ماجہ, ابو داؤد, نسائی, ان 6 کتابوں کا جو خلاصہ ہے یہ مشکات المصابیح. اس مشکات المصابیح کے صفحہ نمبر 100 پر ابو ہریرہ سے پیغمبر اکرام اسلام کی حدیث نقل کی گئی کہ الصلاۃ واجبۃ خلف کل مسلم برن کانا او فاسقا, اور اس کے بعد کہا ان عمل الکبائر کہ نماز پڑھنا ہر مسلمان پر واجب ہے, کسی چاہے پڑھانے والا نیک ہے چاہے پڑھانے والا فاسق ہے. یہاں تک وہ ان عمل الکبائر چاہے وہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتا ہو. آپ کے یہاں تو نماز پڑھانے سے عدالت ثابت نہیں ہوتی, آپ خلافت کو کہاں سے ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ جب نماز پڑھانے سے عدالت ثابت نہیں کر پا رہے. ہمارے ہاں البتہ بہت مشکل ہے نماز پڑھانے کے لیے, امامت کے لیے شرائط ہیں, لیکن آپ کے ہاں تو یہ ابو ہریرہ سے حدیث نقل ہے. ہر مدرسے میں یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے مشکات المصابیح کے صفحہ نمبر 100 پر کہ الصلاۃ واجبۃ خلف کل مسلم برن کانا او فاسقا وان عمل الکبائر. یہ ایک جانب دیکھیے, اور اس کے علاوہ بہت سارے مراحل, بہت سارے پہلو ہیں. 4 کام کیے ختمی مرتبہ نے, یہاں تک کہ پھر یہ سارے مراحل, اور پھر اپنی شہادت سے آخری دن ختمی مرتبہ نے بیماری کے عالم میں اٹھے, چلتے ہوئے آئے اور آ کر کہا کہ فلاں فلاں شخص کو بلاؤ, انصار میں سے بلاؤ, مہاجرین میں سے بلاؤ. سب کو بلایا, اور بلانے کے بعد علی اور بطول کے دروازے پر لے جا کر سب کو روک کر فرمانے لگے کہ اے میرے صحابہ, یاد رکھنا اس گھر میں علی رہتے ہیں, اس گھر میں فاطمہ رہتی ہیں, اس گھر میں حسن رہتے ہیں, اس گھر میں حسین رہتے ہیں. علی راز خدا, فاطمہ راز خدا, حسن راز خدا, حسین راز خدا. اور جس گھر میں اللہ کے یہ راز رہتے ہیں یہ گھر حجاب خدا, خبردار حجاب خدا کی حرمت کو شکستہ نہ کرنا. لیکن اس کے بعد امام موسیٰ کاظم نے یہ روایت بیان کرتے ہوئے فرمایا اللہ کی قسم حجاب خدا کی حرمت کو شکستہ کیا گیا. اور جو کام ختمی مرتبہ نے انجام دیے, بس میرے عزیزو وقت ختم ہوا. چند جملے فدق سے متعلق, چونکہ فدق کو سمجھنا ناگزیر ہے, تاکہ سیدہ کے خطبے کے 2 سے 3 جملے میں آپ کی خدمت میں عرض کر سکوں. یہ فدق کب دیا گیا, ختمی مرتبہ کی ملکیت میں کب آیا ہے, یہاں تک کہ جنگ خیبر, بس 2 سے 3 جملے آپ کی زحمتوں کو تمام کروں, ایسی کیفیت نہیں کہ میں زیادہ بیان کر سکوں. جنگ خیبر کے بعد فدق کے جو یہودی تھے, فدق خیبر سے زیادہ سرسبز و شاداب مقام تھا, اور یہاں پر بہت زیادہ آمدنی کے ذخائر تھے, کریا تھا, وسیع باغات پر مشتمل تھا. اور اس جگہ کو فدق بن حام, ہائے حدی نہ ہائے حوض, فدق بن حام نے اس جگہ کو آباد کیا تھا, اسی کے نام سے اس جگہ کا نام فدق پڑ گیا. اور پھر طویل عرصے تک یہاں پر بہت ہی قیمتی زرخیز باغات تھے, اس کے بیچ میں قلعہ بھی بنا ہوا تھا. جب یہودیوں نے خیبر کے یہودیوں کی درکت بنتے دیکھا تو گھبرا گئے, ڈر گئے, اور انہوں نے ہدیتاً ختمی مرتبہ کو پیش کیا کہ سورہ مبارکہ حشر کی آیت نمبر 6 میں پروردگار نے بیان فرمایا کہ اس سرزمین کو حاصل کرنے کے لیے نہ تو مسلمانوں نے گھوڑے دوڑائے, نہ مسلمانوں نے اونٹ دوڑائے, تو یہ ختمی مرتبہ کی ملک خاص ہے جو انہوں نے ڈر اور خوف کی وجہ سے ختمی مرتبہ کو ہدیتاً پیش کی. اور جیسے ہی ختمی مرتبہ کی تحویل میں فدق آیا تو ختمی مرتبہ کے یہ قرآن میں اللہ نے آیت اتاری کہ وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ, تو اتمام حجت کے لیے جب جبرائیل یہ آیت لے کے آئے وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ, پوچھا کہ اے جبرائیل ذا القربیٰ سے مراد کیا ہے؟ کہا آپ کی بیٹی فاطمہ زہرا ہیں. کہا کہ حقہ سے کیا مراد ہے؟ کب فدق ہے. ختمی مرتبہ نے اسی وقت ام ایمن کو, سلمان فارسی کو, مولا متقیان کو, امام حسن کو, امام حسین کو گواہ قرار دے کر ایک تحریر لکھی, اور اس دن سے فدق جناب سیدہ زہرا کی تحویل میں برابر 4 سال تک. اور اس طرح سے کہ فدق کی یہودیوں نے یہ معاہدہ کیا ختمی مرتبہ کے ساتھ کہ جو یہودی ہیں اب یہ فدق ان کی ملکیت نہیں ہے, یہ ملکیت رسول ہے, اور وہ ان کو اجازت دی جائے کہ یہاں پر وہ کام کریں, مزارع بن کریں, اور جو آمدنی ہوگی اس کام کرنے کے سلے میں آدھی آمدنی وہ رکھیں گے, آدھی آمدنی پیغمبر اسلام کو بھیجیں گے. لیکن پیغمبر اسلام کو جس دن فدق حق تعالیٰ کے حکم سے عطا کیا گیا اسی دن ختمی مرتبہ نے امر خدا سے فدق کو سیدہ زہرا کی طرف منتقل کیا, اور پھر برابر 4 سال تک اس کی جو سالانہ آمدنی لکھی ہے مورخین نے, سیرت نگاروں نے, موجم البلدان میں دیکھ لیجئے, فتوح البلدان میں دیکھ لیجئے, باقی تاریخ طبری میں دیکھ لیجئے, باقی تاریخی معتبر کتابوں میں 70,000 سونے کے سکے سالانہ, یہ کم ترین اس کی آمدنی ہے. یہاں تک کہ 1 لاکھ
20,000 سونے کے سکے سالانہ، یہ اس کی سالانہ آمدنی ہے۔ یہ پیغمبر اسلام نے فدق کیوں دیا جناب سیدہ کو؟ در حالی کہ جب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ چکی پیس رہی تھی اور آپ کے ہاتھوں پر چھالے تھے اور آپ بخار کے عالم میں چکی پیس رہی تھیں، تو مولا متقیان آگے بڑھے کہ سیدہ ہم میں سے کسی سے کہیے وہ چکی پیس دے، تو جواباً فرمایا کہ اے علی میں اس لیے چکی پیس رہی ہوں تاکہ اولیاء خدا کی خدمت اپنے ہاتھوں سے انجام دے سکوں، یہ دید فاطمی ہے۔ اور اس کے بعد کہا کہ مجھے آپ کی یہ حالت مجھ سے دیکھی نہیں جاتی ہے، تو آپ اب تم اس فتوحات کے نتیجے میں مسلمانوں کے گھروں میں کنیزیں ہیں، غلام ہیں، آپ بھی پیغمبر اسلام سے خواہش کریں اگر وہ کنیز آپ کے لیے۔ تو ایک مرتبہ جناب سیدہ امیر المومنین کی خواہش کے احترام میں گئی، لیکن کیا پیغمبر اسلام نے کنیز دی؟ نہیں۔ کیا فرمایا کہ میری اہل بیت پوری امت کے لیے اسوہ نمونہ ہے، میں نہیں چاہتا کہ میری اہل بیت ظاہری اعتبار سے آسائش اور آسانی میں رہے اور امت کی کسی محروم فرد کے دل میں یہ خیال آ جائے کہ دیکھیں پیغمبر کے گھر والے تو عیش اور آرام سے رہ رہے ہیں لیکن ہمارے گھر میں فقر و فاقہ ہے، پریشانی ہے، ہمارے گھر میں کوئی کنیز نہیں ہے۔ اے فاطمہ زہرا کیا میں آپ کو ایسی چیز نہ دے دوں، ایسا تحفہ اور ہدیہ خدا کی طرف سے کہ جو دنیا و مافیا سب سے افضل اور بہتر ہے، کہ جیسے اللہ کا رسول مناسب سمجھتا ہے۔ تو فرمایا آج کے بعد ہر رات سونے سے پہلے اور ہر نماز کے بعد 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھا کریں۔ تو کیا فدق دیا؟ نہ، فدق نہیں دیا، کنیز نہیں دی، لیکن وہ رسول کے جو ایک کنیز نہیں دے رہے، پھر اتنی بڑی جائیداد کی جس کی سالانہ آمدنی 70,000 سے لے کر 1,20,000 سونے کے سکوں پر مشتمل ہے، تو اتنی بڑی آمدنی کا ذخیرہ کیوں دے دیا؟ تو پیغمبر گرامی اسلام کا فلسفہ کیا ہے، حکمت کیا ہے؟ تو کوئی بھی حکومت، بس میں اجمالاً عرض کروں تاکہ بچوں کے ذہنوں میں سوال نہ رہے، کوئی بھی حکومت دو طرح سے، دو چیزوں کے ذریعے سے چل سکتی ہے۔ ایک افراد کے ذریعے سے، افرادی قوت ہونی چاہیے، دوسرا حکومت کے لیے معیشت چاہیے، اقتصاد چاہیے، اکانومی چاہیے، پیسہ چاہیے، خزانہ چاہیے۔ افرادی قوت کے حصول کے لیے حق تعالیٰ کے امر سے ختمی مرتبت نے میدان خم غدیر میں علی کے بیٹوں کی ولایت کا اعلان کیا، اور پھر غدیر اور باقی جو اعلانات کیے گئے اس میں جو انفرادیت ہے وہ یہ کہ غدیر کے دن ختمی مرتبت نے صرف اعلان نہیں کیا ہے، برابر 3 دن مردوں سے بیعت کروائی گئی ہے اور پھر اس کے بعد خواتین سے بیعت کروائی گئی ہے، اس کی تفصیلات بجائے خود موجود ہیں۔ پھر جتنے بھی انبیاء کی میراث تھی میدان خم غدیر میں ختمی مرتبت نے علی ابن ابی طالب کو منتقل کی، اور ایسا نہیں جیسے آپ کے امام بارگاہوں میں تصویریں لگائی جاتی ہیں کہ پیغمبر نے علی کا بازو بلند کر کے اس طرح سے دکھایا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا۔ نہ، میں نے اس ضمن میں جتنی بھی روایات دیکھی ہیں، جتنے بھی واقعات دیکھے ہیں، سب میں یہ لکھا گیا کہ پیغمبر نے علی کا ہاتھ بلند نہیں کیا، بلکہ پیغمبر خطبہ دیتے ہوئے اس مرحلے پر پہنچے کہ خود پیچھے ہٹے اور علی کو اپنے سامنے کھڑا کیا، اس طرح سے کہ اب لوگوں کو علی نظر آ رہے تھے، نبی نظر نہیں آ رہے تھے۔ یہ عملی اعلان ہے، اور اس کے بعد علی کو اٹھا کر 4 مرتبہ کا من کنت مولا فہذا علی مولا، اور پھر یہ مراحل، اس کے بعد پھر اپنا امامہ، شاید یہ تفصیلات میں کسی موقع پر عرض کر کے جا چکا ہوں۔ یہ غدیر کی انفرادیتیں، چیز افرادی قوت ہے حکومت کے لیے، دوسری چیز خزانہ ہے، اس لیے فدق دیا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 4 سال فدق اہل بیت کے تصرف میں رہا، لیکن فدق کی ایک کھجور بھی ان 4 سالوں میں نہ امام حسن نہ امام حسین اس گھر میں کسی فرد نے استعمال نہیں کی ہے۔ جس طرح سے ساری آمدنی آتی تھی باہر سے مفلوق الحال، تو ہی دست تو ہی دامن غریب افراد میں تقسیم کر دی جاتی تھی۔ یہ حکمت، یہ فلسفہ تھا، اور حزب حاکم کو بھی فدق کی اس اقتصادی پوزیشن کا اندازہ تھا۔ میں شرمندہ ہوں، وقت ختم ہو رہا ہے، لیکن جلدی سے 2 سے 3 باتیں اور عرض کر دوں۔ اس لیے ختمی مرتبات نے فدق کیوں دیا، یہ ایک بات، لیکن حزب حاکم نے کیوں چھینا؟ حزب حاکم کو ایسی کیا مجبوری تھی؟ مورخین نے تجزیہ پیش کیا کہ اتنا بڑا رسک تھا کہ حزب حاکم کی حکومت جا سکتی تھی، لیکن اس کے باوجود اس نے فدق پر ہاتھ اس لیے صاف کیا کہ جتنا بیت المال تھا بنو امیہ کو ساتھ ملانے کے لیے سردار بنو امیہ ابو سفیان کو دے دیا۔ اب حکومت کیسے کرے، لوگوں کو وظیفہ کیسے دے، جو جنگ جاری کی ہوئی ہے مالک بن نویرہ باقی قبائل کے ساتھ، اسے کیسے جاری رکھے؟ اس لیے مجبور ہو کر پھر فدق پر ہاتھ صاف کیا۔ لیکن سیدہ کیوں گئی ہیں مطالبے کے لیے؟ وہ بی بی جو مالک جنت ہے، مالک کوثر ہے، مالک کائنات ہے، وہ چند درختوں کے لیے جتنی بھی آمدنی ہو، لیکن سیدہ کیوں گئی ہیں؟ تو فدق صرف ایک ذریعہ ہے، فدق ایک ہتھیار ہے۔ حزب حاکم نے ایک ہی چہرے سے نقاب اتارنے کے لیے سیدہ نے وہ انداز اختیار کیا، اس لیے کہ حزب حاکم بہت خوش تھے، مطمئن تھے کہ جتنے بھی ممکنہ خطرات تھے سب کے ساتھ ہم نے نمٹ لیا ہے، انصار کو بھی خاموش کر لیا، بنو امیہ کو بھی ساتھ ملا لیا، اور علی اور
اصحاب علی بنو ہاشم بھی اب مقابلے میں نہیں کھڑے ہوں گے. وہ مطمئن تھے, خوش تھے, لیکن ایک ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایک ایسی آواز بلند ہو سکتی ہے جس سے قیامت تک کے لیے کبھی خاموش نہیں کروایا جا سکے گا. اور اب سیدہ اٹھی ہیں, یہاں تک کہ سیدہ زہرا حکیمہ امت اسلامی, اسی طرح سے معلمہ سیاست دینی فاطمہ زہرا, کیا انداز اختیار کیا ہے, راستے کا انتخاب خود کیا ہے, افراد کا چناؤ خود کیا, کنہیں لے کے جانا ہے کنہیں چھوڑ کے جانا ہے, یہاں تک کہ باقی لفظوں کا انتخاب. شہید باقر صدر نے کہا کہ فاطمہ زہرا بہت بڑے لشکر کے ہمراہ چلی. کون سا لشکر تھا جن لفظوں کا انتخاب کیا؟ ہر لفظ سیدہ زہرا کی فوج کا مستقل سپاہی تھا. اتنا بلیغ خطبہ تھا, اتنا جامع خطبہ تھا, اتنا آفاقی خطبہ تھا کہ حزب حاکم بار بار کوشش کر رہا تھا کسی طرح سے کلام فاطمہ کو روکنے میں کامیاب ہو جائے, لیکن اتنی بلاغت تھی, اتنی فصاحت تھی, اتنا روب تھا, اتنا دبدبا تھا, اتنی ہیبت تھی, اتنا جلال تھا سیدہ کے لہجے میں, اور اتنے الفاظ کی وہ شان و شوکت تھی کہ ایک مرتبہ خود تمام حاضرین جو پہلے چے میں گویاں کر رہے تھے ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر ہنس رہے تھے, لیکن جیسے جیسے سیدہ کا خطبہ بڑھ رہا تھا لوگ ایک دوسرے کے چہروں کی طرف حیرت سے دیکھ رہے تھے. یہ کیا انداز اختیار کیا جناب سیدہ نے, کہاں سے بات شروع کی ہے, 17 مراحل ہے. بی بی نے جہان بینی سے آغاز کیا ہے اور حزب حاکم کو سمجھایا کہ جہان بان کو جہان بین ہونا چاہیے. اگر جہان بان جو حکومت کے لیے خود کو آمادہ کر رہے وہ جہان بین نہ ہو تو وہ جہان خار بن جائے گا, درندہ بن جائے گا. اس سے تو لوگوں کے لیے منجی ہونا چاہیے, لوگوں کے لیے مشکل کشا ہونا چاہیے, لیکن وہ خود لوگوں کے حقوق کو غصب کرنا شروع کر دے گا. تو جو معصومین کے حقوق کو غصب کرے وہ دوسروں کو کیسے ان کے حقوق دلا سکتا ہے؟ اس مرحلے پر سیدہ لے کے آئی اور حزب حاکم کو جناب سیدہ نے اس دوراہے پر لے جا کے کھڑا کیا, اس دوراہے پر لے جا کے کھڑا کیا گفتگو کرتے کرتے کہ یا تو وہ جناب سیدہ زہرا کو سچا کہے اور حکومت سے ہاتھ اٹھا لے, یا پھر سیدہ زہرا کو جھوٹا کہے اور پھر خلافت سے اس طرح سے جنت سے ہاتھ اٹھا لے. دو راہے پہ لے جا کے کھڑا کیا اور سیدہ نے پھر 3 مراحل میں پہلے تو اپنے قبضے سے متعلق گفتگو کی ہے کہ تم مدعی ہو, میں مدعی نہیں ہوں. جب میرے تصرف میں ہے, میرے قبضے میں ہے اور تم دعویٰ کر رہے ہو تو مجھ سے گواہ طلب کرنے کے بجائے تمہارا حق ہے کہ تم گواہ لے کے آؤ, اس لیے کہ جو ملزم ہے. اور پھر سیدہ جو دوسری بات فرمائی کہ ملزم کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ جج بن جائے, وہ جسٹس بن جائے, وہ فیصلہ کرے, تو میرے اور اپنے درمیان کسی اور کو حکم قرار دو, وہ فیصلہ کرے, مدعی تم ہو. اور دوسرے مرحلے میں جیسے ہی جب جناب سیدہ نے اپنے تصرف کا بیان کیا تو اس نے جب نفی کی تو جناب سیدہ نے وہ تحریر پیش کی, ہبہ کی, اور اموال ایک اگر افراد کے ذریعے سپاہیوں کے ذریعے سے قبضہ ہو کسی مقام پر تو اس کا حکم الگ ہے, اس کو آپ بیت المال کہیں گے, لیکن اگر جنگ کے بغیر کوئی زمین مسلمانوں کے تصرف میں آئے تو وہ مال فی یا مال انفال جو خالصتاً اس حکمران کا حق ہوتا ہے, ختمی مرتبات کا حق ہوتا ہے, اس میں کسی بھی مسلمان کا حق نہیں. اس پر اجماع ہے. میں نے حیران ہو کر بڑے بڑے اہل سنت کے بڑے بڑے مفسرین کو دیکھا, علامہ جلال الدین سیوطی, جناب آلوسی, بڑی بڑی شخصیات, سب نے لکھا ہے بالاتفاق کہ یہ مل کے خاص ہے پیغمبر اسلام کی, اور اس میں کسی مسلمان کا کوئی ذرہ برابر حق نہیں ہے. اور ختمی مرتبات نے سیدہ کو یہ پیش کیا ہے. تو اب حزب حاکم کے پاس کیا کرے, کس طرح سے ایک مرتبہ جیسی ہبہ کی بات کی, اب تحریر کو پھاڑا کہ نہیں, اس کے مقابلے میں حدیث پیش کی اور کہا کہ نحن معاشر الانبیاء لا نورث, کہا میں نے پیغمبر کی زبان سے سنا ہے کہ ہم انبیاء کا گروہ کسی کو اپنا وارث قرار نہیں دیتے, ہم جو بھی چھوڑتے ہیں صدقہ ہوتا ہے. جیسے یہ کہا تو حاکم کو حدیث گھڑتے ہوئے ایسی غلطی ہوئی کہ خود ہی اس میں اس طرح سے الجھ کر رہ گیا. اگر یہ کہتا کہ ختمی مرتبہ سے میں نے سنا کہ میں کوئی ورثہ چھوڑ کر نہیں جا رہا تو شاید اس کی بات بن جاتی, لیکن جب اس نے کہا نحن معاشر الانبیاء, ہم گروہ انبیاء کسی کو اپنا وارث قرار نہیں دیتے, تو سیدہ نے فرمایا کہ پہلے مرحلے میں تو میں وراثت کی بات نہیں کر رہی, میں تو ہبہ کی بات کر رہی ہوں. ختمی مرتبات نے مجھے ہبہ کیا, اور اگر تم وراثت کہہ رہے ہو اور ہبہ ہونے کا انکار کرتے ہو تب بھی کس دلیل کی بنیاد پر تم میری وراثت کا انکار کرتے ہو, درحالی کہ تم انبیاء سے متعلق یہ جھوٹی حدیث کھڑ رہے ہو. درحالی کہ سیدہ نے وراثت کی جتنی بھی آیات تھی انبیاء سے متعلق, جناب داؤد سے متعلق, جناب سلیمان سے متعلق, باقی انبیاء سے متعلق ایک ایک کر کے سب کو تلاوت کیا کہ باقی انبیاء کی اولادوں کو تو ان کی وراثت ملے لیکن پیغمبر اسلام کی اولاد کو ان کی وراثت نہ ملے. اگر وراثت نہیں ملے گی تو صرف 2 وجوہات کی بنا پر, یا تو اولاد کافر ہو جائے یا اولاد باپ کی قاتل ہو. تو کیا تم مجھے کافر سمجھتے ہو کہ مجھے میرے باپ کی وراثت سے محروم کر رہے ہو؟
اس دوراہے پہ کھڑا کیا کہ حزب حاکم کے پاس کوئی راستہ نہیں بچ رہا تھا جہاں سے جاتا. پہلے جب پیغمبر کچھ لکھنا چاہ رہے تھے تو کہا کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے. اب آپ کہتے ہیں کہ پیغمبر تو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے. اگر پیغمبر اسلام لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے تو جب قلم دوات مانگ رہے تھے تو دے دیتے, اس لیے کہ وہ تو لکھنا پڑھنا ہی نہیں جانتے. لیکن نہ, قلم دوات نہیں دے رہے. کیا نعوذ باللہ ختمی مرتبہ تلوار مانگ رہے تھے, پتھر مانگ رہے تھے. اگر آپ کہہ رہے ہو کہ نعوذ باللہ جیسے تم کہہ رہے ہو مان لیں کہ ختمی مرتبہ کو اذیان ہوا تو ٹھیک ہے قلم دوات دے دو. اگر پیغمبر نے قلم دوات اٹھا کے تمہارے سر پہ بھی دے مارا تو پھر کیا ہو جائے گا؟ کیا تمہاری موت ہو جائے گی؟ لیکن نہ, وہاں پر بچنے کے لیے کہ پیغمبر اسلام کی تحریر نہ لکھیں, اس لیے کہا حسبنا کتاب اللہ. اگر کتاب کافی ہے تو پھر دربار میں جب جناب سیدہ قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کر رہی ہیں تو قرآن کی آیات کے جواب میں پھر قرآن کی آیت پیش کرے. لیکن جب کوئی سیدہ نے اس طرح سے حاکم کے تمام راستے مسدود کیے اور بچنے کا جب کوئی راستہ نہ چھوڑا تو اب قرآن کی آیات کے مقابلے میں جب حاکم کو, حزب حاکم کو کوئی آیت سمجھ نہیں آئی کہ پیش کرے تو پھر وہ ایسی حدیث کڑی کہ پوری دنیا اسلام میں جس کا واحد راوی وہ خود تھا, اور جیسی حدیث بیان کی تو سیدہ نے گواہ پیش کیے, تحریر پیش کی. تو ایک مرتبہ خود اس نے گواہ مانگے تو سیدہ نے گواہ پیش کیے کہ کون ہے اس تحریر کا گواہ. تو جیسی اس نے گواہ طلب کی, سیدہ نے پھر دوسرا جو جملہ ارشاد فرمایا, کہا کہ اگر تم واقعاً سچے ہو اور تمہارے عقیدے کے مطابق جیسا کہ تم کہہ رہے کہ پیغمبر سے تم نے سنا ہے, یہ پیغمبر کی حدیث ہے کہ ہم انبیاء کا کوئی وارث نہیں ہوتا, تو اگر پیغمبر فرما کے گئے ہیں تو پھر پیغمبر کی حدیث کے برابر میں کسی گواہ کی کیا حیثیت ہے؟ جبکہ ختمی مرتبہ کی نص قائم ہو جائے تو پھر گواہ کی کوئی حیثیت نہیں رہتی. خود تمہارا مجھ سے گواہ طلب کرنا دلیل ہے کہ تو نے جھوٹی حدیث گھڑی ہے. حزب حاکم پھنستا چلا گیا, اپنی ہی جال میں الجھتا چلا گیا, ایک کے بعد ایک بات کر رہے, یہاں تک کہ سیدہ ہر بات کا جواب دیتے ہوئے ایسے ایسے مراحل طے کرتے ہوئے جو آفاقی خطبہ ارشاد فرمایا. کسی موقع پر میری بڑی خواہش تھی کہ میں وہ مراحل آپ کے سامنے عرض کرتا, اور جب خطبہ دیا تو اتنا مجبور ہوا حزب حاکم, کوئی راستہ نہیں بچا. وہ جو ہبہ کی تحریر پھاڑ رہا تھا اب اپنے ہاتھ سے لکھ کر تحریر دے رہا ہے اور عذر تراشی کر رہا ہے, یہاں تک کہ سیدہ چلی ہے. لیکن اس کے بعد راستے میں دوسرا فرد پہنچا, اس نے وہ تحریر لی, اس تحریر کو پھاڑا. باقی کے مراحل میں شرمندہ ہوں, لیکن آخری آج کی شب ہے, گفتگو کا سلسلہ تمام ہو رہا ہے اور میں اپنی وہ باتیں جو خواہش تھی, ارادہ تھا کہ آپ کے سامنے بیان کروں گا, وہ باتیں ان کا شاید 10واں حصہ بھی بیان نہ کر سکا, لیکن ایک جملے پر اپنی گفتگو کو روک رہا ہوں. آج جب سیدہ کی تابوت کی برآمدگی ہے اور آج اب سب کے سب تمام معصومین کو پیغمبر سے لے کر امام زمانہ تک سب کو پرسہ پیش کرنے کے لیے آئے شکریہ ادا کریں محسن اسلام جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کا, جس نے توحید خدا کو بچایا ہے. میں وقت نہیں بچا کہ میں والضحیٰ کا بتاؤں کہ اللہ نے پیغمبر اسلام اور باقی 12 ائمہ کی ان ولادت اور رسالت کے درمیان اللہ نے اس قسم کو کیوں رکھا ہے. والضحیٰ سے مراد خود نور فاطمہ زہرا جو کافی کی حدیث ہے. بس مختصراً ایک جملہ عرض کروں, جو امام صادق فرماتے کہ اللہ نے اس کائنات میں 3 نور اتارے. ایک نور وقت طلوع ظاہر ہوتا ہے, ایک نور وقت غروب ظاہر ہوتا ہے, ایک نور وقت ظہر ظاہر ہوتا ہے. وہ نور جو وقت طلوع ظاہر ہوتا ہے یہ نور سفید ہے, وہ نور جو نور غروب کے سے پہلے ظاہر ہوتا ہے یہ نور سرخ ہے, اور وہ نور جو وقت ظہر ظاہر ہوتا ہے یہ نور زرد ہے. وہ نور جو وقت طلوع ظاہر ہوتا ہے نور سفید جو نور نبوت اور رسالت ہے. وہ نور جو وقت غروب ظاہر ہوتا ہے نور سرخ یہ نور امامت و ولایت ہے. اور وہ نور کے جو وقت ظہر ظاہر ہوتا ہے نور زرد یہ نور عصمت و طہارت ہے, اور یہ نور خاص ہے میری دادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے ساتھ. اور اللہ نے اس نور کو نور نبوت اور رسالت اور نور امامت و ولایت کے درمیان اس لیے رکھا ہے کہ اگر اس نور کو درمیان سے نکال دیا جائے تو نہ نبوت بچتی ہے نہ رسالت بچتی ہے. یہ فاطمہ جنہوں نے نبوت کو بچایا, رسالت کو بچایا, امامت کو بچایا, توحید کو بچایا, اسلام کو بچایا, 1,24,000 انبیاء کی محنتوں کو بچایا. آج کی شب میں بس آخری جملہ عرض کر کے آپ کی زحمتوں کو تمام کر رہا ہوں. بی بی کا خطبہ بجائے خود, بی بی کا جہاد بجائے خود, ان 95 دنوں میں بی بی نے جو اقدام کیے وہ بجائے خود. لیکن اگر بی بی کی سیرت کے کوئی بھی پہلو ہمارے سامنے نہ ہو, ایک ایسا مرحلہ ہے جسے میں آج آخری مجلس میں عرض کر کے زحمتوں کو تمام کر رہا ہوں کہ سیدہ نے قیامت تک آنے والے انسانوں کو سوچنے پر مجبور کر دیا. یہاں تک کہ سیدہ قدیسہ سلام اللہ علیہا وہ شخصیت کے اہل سنت کے بڑے بڑے علماء, یہاں تک کہ صاحب تفسیر کبیر امام فخر الدین رازی جن کی وفات 606 ہجری میں ہوئی, جب عصمت سے متعلق گفتگو کر رہے تو کہا کہ عصمت کلیہ متواتی نہیں, کلیہ مشکک ہے. کلیہ متواتی جس کے مصادیق میں وحدت پائی جائے, کلیہ مشکک جس کے مصادیق میں فرق پایا جائے. یہ بات بہت اہم ہے.
جس طرح سے مثلا روشنیاں، یہ روشنی کلیہ مشکک ہے، اس لیے کہ کم ہے دوسری زیادہ ہے. جس طرح بعض افراد نے کپڑے پہنے ہوئے سفید ہیں، ان کی سفیدی کم ہے، ان کی سفیدی کچھ زیادہ ہے، ان کی سفیدی اور زیادہ ہے. جہاں شدت و ذوف پایا جائے، جہاں درجات ہوں، یہ کلیہ مشکک ہے. اور جہاں پر درجات نہ ہوں، یکتائی ہو، وہ کلیہ متواتی. جیسے یہ پنکھے ہیں، جیسے یہ پنکھا ہے دوسرا بھی اتنا ہی پنکھا ہے، تیسرا بھی اتنا ہی پنکھا ہے، پنکھا ہونے میں سب برابری کی منزل پر ہیں. تو کہا کہ عصمت کلیہ مشکک ہے. کیا مطلب؟ اگر ہم بچوں کو معصوم یاد کروائیں کہ معصوم انبیاء معصوم ہیں، ائمہ معصوم ہیں، تو علماء اہل تسنن نے یہ بات کی ہے کہ معصوم ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ سارے کے سارے برابر ہیں، نہ، بلکہ انبیاء کی عصمت اور ہے، معصومین کی عصمت اور ہے، آدم کی عصمت اور ہے، نوح کی عصمت اور ہے، ابراہیم کی عصمت اور ہے، فاطمہ زہرا کی عصمت اور ہے. علماء اہل تسنن نے یہ گفتگو کی کہ انبیاء کی عصمت میں تذبذب و تشکیک کی گنجائش ہے، لیکن عصمت فاطمہ زہرا ہر طرح کے تذبذب و تشکیک اور شک و ریب سے ماورا بالاتر ہے. ان کی عصمت میں ترک اولا کی گنجائش ہے، عصمت فاطمہ زہرا میں ترک اولا کی بھی گنجائش نہیں ہے. اگر یہ بات پہنچ چکی ہے تو پھر مجھے بتائیں، اگر جو بچوں کو آپ یاد کرواتے ہیں 14 معصوم، اگر آپ کا بچہ پلٹ کے پوچھے کہ بابا یہ جو آپ مجھے 14 معصومین کے نام یاد کروا رہے ہیں، یہ تو بتائیں معصوم کسے کہتے ہیں؟ تو بچے کو سمجھانے کے لیے آپ کیا کہتے ہیں کہ معصوم کون ہوتا ہے؟ معصوم جو زندگی میں کوئی گناہ نہ کرے. بس یہ میں آخری بات کر رہا ہوں، میرے سینے میں سکت نہیں، میری ٹوٹی پھوٹی باتوں کو خود جوڑ لیجیے گا اگر کوئی نتیجہ پہنچ سکے، لیکن یہ آخری جملہ یاد رکھیے گا اور بس اس سے آگے گفتگو نہیں بڑھے گی. اگر پوچھے بچہ کہ معصوم کسے کہتے ہیں تو آپ بتاتے ہیں کہ معصوم وہ جو کوئی گناہ نہ کرے. تو اگر بچہ پوچھ لے کہ یہ گناہ کیا ہوتا ہے تو آپ بتائیں کہ اللہ نے جن چیزوں کو واجب قرار دیا ہے ان ترک نہ کرے، جن چیزوں کو حرام قرار دیا ان میں سے کسی کا ارتکاب نہ کرے. اگر کوئی شخص معصوم ہے اور زندگی میں ایک واجب کو چھوڑ دے، معصوم رہے گا؟ معصوم نہیں رہے گا. ایک حرام کا ارتکاب کرے، معصوم رہے گا؟ نہیں رہے گا. مثلا زندگی میں ایک گھونٹ شراب پی لے، بے شک توبہ کر لے، لیکن کیا معصوم رہے گا؟ نہیں. ایک نماز چھوڑ دے، باقی ساری زندگی عبادت میں گزارے اور کوئی غلطی نہ کرے، معصوم نہیں رہے گا. یہ سادہ ترین تعریف ہے عصمت کی. میرے بچوں، میرے عزیزوں، میرے جوانوں، آج سیدہ کے تابوت کو اٹھانے سے پہلے دیکھنا کہ فاطمہ زہرا نے کس طرح سے انسان کی ہدایت کا کس کس مرحلے میں کس کس انداز سے اہتمام کیا ہے. معصوم جو گناہ نہ کرے، گناہ کیا ہے؟ ترک واجب اور اسی طرح سے حرام کا ارتکاب. اگر یہ بات پہنچی ہو تو آپ مجھے بتائیں یہ سلام کرنا اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ فقہی اعتبار سے دوسرے کو جو آپ سلام کرتے ہیں یہ مستحب ہے، جواب دینا واجب ہے. اگرچہ پیغمبر کی حدیث ہے کہ سلام کرنے والے کو 29 نیکیاں ملیں گی اور جواب دینے والے کو صرف 1 نیکی ملے گی، لیکن سلام کرنا مستحب ہے، جواب دینا واجب ہے. اور اگر کوئی واجب کو چھوڑ دے یہ حرام ہے، گناہ ہے. اور اب اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز کے دوران کوئی آپ کو سلام کرے، آپ جواب دیں گے یا نہیں دیں گے؟ نماز میں بھی سلام کا جواب دینا واجب ہے. کیسے دیں گے؟ اگر اس نے کہا السلام علیکم آپ کہیے السلام علیکم، اگر کہے کہ علیکم السلام آپ کہیں علیکم السلام، اگر کہے کہ السلام علیک آپ کہیں السلام علیک. یہ اجازت نہیں کہ آگے سے کہنا شروع کر دیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جن لفظوں کے ساتھ سلام کرے دین کہتے کہ انہی لفظوں کے ساتھ پلٹا دیں. اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کے دوران کوئی آپ پر سلام کرے تب بھی سلام کا جواب دینا واجب ہے. اب آپ مجھے بتائیں جو آپ نے معصوم کی تعریف کی کہ معصوم کون ہوتا ہے؟ جو زندگی میں کوئی گناہ نہ کرے. گناہ کیا ہے؟ حرام کا ارتکاب یا واجب کا ترک. تو سلام کرنا سنت ہے، جواب دینا واجب ہے. ترک واجب خلاف عصمت ہے. اگر کوئی معصوم زندگی میں ایک مرتبہ کسی واجب کو چھوڑ دے وہ معصوم نہیں رہتا. اے سیدہ آپ کے انداز ہدایت پر میری جان قربان ہو جائے. کیا انداز اختیار کیا کہ جب عیادت کے لیے کچھ 2 افراد نے مولائے متقیان سے اجازت مانگی اور جب وہ آئے اور پردے حائل کیے گئے اور 2 افراد نے کھڑے ہو کر صدیقہ کبریٰ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کو جب سلام کیا، جا کر ڈھونڈیں، ورق گردانی کریں تاریخ اور سیرت کی کتابوں کی کہ کیا سیدہ نے ان کے سلام کا جواب دیا یا نہیں دیا. اگر کسی کتاب میں مل جائے تو مجھے آ کے میری رہنمائی کر دیجیے گا، مجھے بھی بتا دیجیے گا، میرے علم میں اضافہ ہو جائے گا. اب سیدہ نے سلام، جب سیدہ کو سلام کیا گیا سیدہ نے سلام کا جواب نہیں دیا. یہ سیدہ نے 2 افراد کے سلام کا جواب نہ دے کر قیامت تک آنے والے باشعور انسانوں کو یہ پیغام دیا کہ جان لو اور سمجھ لو، یا تو مجھے معصومہ نہ سمجھنا، یا تو مجھے معصومہ نہ سمجھنا، اور اگر مجھے معصومہ سمجھتے ہو تو میں جن کے سلام کا جواب نہیں دے کے جا رہی ہوں انہیں کبھی مسلمان نہ سمجھنا.
اس لیے کہ دین میں صرف مسلمان کے سلام کا جواب دینا واجب ہوتا ہے. سیدہ آپ کے انداز ہدایت پر قربان. اس لیے حزب حاکم نے یہ سمجھ لیا کہ یہ بی بی جس طرح سے ذہن بشر کو عقل بشر کی ہدایت کر رہی ہیں، اگر یہ بی بی کچھ دن مزید زندہ رہی تو ہمیں اس مسند پر کوئی نہیں بیٹھنے دے گا. میں کل آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا، روایت آدھی رہ گئی تھی، یہاں تک کہ 50 افراد ہاتھوں میں لکڑیاں اٹھائے. کون کون ہے؟ مغیرہ بن شعبہ ہے، یہاں تک کہ معاذ بن جبل کہ سیدہ جب گئی تو دروازے پر گئی لیکن نصرت نہیں کی ہے، لیکن جب آگ جلانے کی باری آئی تو معاذ بن جبل بھی موجود ہے، مغیرہ بن شعبہ بھی موجود ہے، خالد بن ولید بھی موجود ہے. یہ مسلسل افراد 50 افراد چنیدہ افراد جب یہ آ گئے، دوسری جانب سے 750 افراد قبیلہ بنو اسلم کے. اور میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا ان 50 میں سے 11 افراد جب علی کے بیت الشرف میں داخل ہوئے، وہ گھر جس گھر کی حرمت کا پروردگار نے آسمانوں پر اعلان کیا تھا، جب کوئی فرشتہ کبھی اجازت کے بغیر نہیں آیا، ایک مرتبہ دروازہ توڑ کر دروازے کو جلا کر سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کے جسد مطہر کو رونگتے ہوئے 11 افراد داخل ہوئے. میں کل آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا 11 میں سے ایک شخص نے جب مولا متقیان کے گلوئے اطہر میں رسی ڈالنا چاہی، سیدہ زہرا محافظہ ولایت ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ جب بچہ شہید ہو چکا ہے علی کا دفاع کیا اور کہا میری زندگی میں تو کبھی علی تک نہیں پہنچ پائے گا. میں نے کل وہ قیامت کا مرحلہ آپ کے سامنے عرض کیا تھا. ایک مرتبہ اس شخص نے کہا نبی زادی درمیان سے ہٹ جائیے ورنہ ایسا ظلم کروں گا آپ ہٹنے پر مجبور ہو جائیں گی. فرمایا قیامت تک نہیں ہٹوں گی. ایک مرتبہ اس شخص نے دایاں ہاتھ فضا میں اٹھایا، ایک ایسا تماچا نبی زادی کے سیدہ کے رخسار پر مارا. میں نے پڑھا ہے الہجوم علی بیت فاطمہ، سیدہ زہرا کے داہنے رخسار سے خون جاری ہوا، بندے ٹوٹے. ایک مرتبہ نبی زادی زمین پر گری، حضرت کے گلوہ اطہر میں رسی ڈالی گئی. علی کو گھر سے دربار کی طرف لے کے جانے لگے. میں آپ سے پوچھتا ہوں بتائیں علی کو گھر سے دربار کیسے لے کر گئے؟ کیا علی کو گھر سے دربار اس طرح لے کے گئے جس طرح سے 61 ہجری میں علی کی شیر دل بیٹی زینب بنت علی کو کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام نہ عزت پروردگار علی ابن ابی طالب کو اتنی بے ادبی سے لے کے جایا گیا کہ ایک مرتبہ سیدہ نے اپنا دایاں ہاتھ علی کے دامن میں ڈالا، کہ اتنی بے ادبی سے ولی خدا کو نہیں لے جانے دوں گی. یہاں تک کہ بس آخری چند جملے عرض کروں، اس سارے مرحلے میں پہلا شخص موجود نہیں تھا. بعد میں دوسرے سے ملاقات ہوئی، پوچھا میں نے سنا تو نے نبی زادی کے دروازے کو آگ لگائی. کہا آگ لگائی. کہا میں نے سنا نبی زادی نے بڑی مقاومت دکھائی. کہا بڑی مقاومت دکھائی. کہا میں نے سنا نبی زادی علی کا دامن نہیں چھوڑ رہی تھی. کہا نہیں چھوڑ رہی تھی. کہا پھر بتا کیسے چھڑوایا؟ کہا بتا کیسے چھڑوایا؟ کہا ہم نے علی کے گلے میں رسی ڈالی، علی کو کھینچنا شروع کیا. فاطمہ زہرا نے اپنا ہاتھ علی کے دامن میں ڈالا. ہم نے سوچا خاتون ہے، زخمی ہے، کمزور ہے، اگر علی کو زور سے کھینچیں گے فاطمہ کا ہاتھ چھوٹ جائے گا. لیکن نہ، فاطمہ زہرا نے اتنی مضبوطی سے علی کے دامن کو پکڑ رکھا تھا، جیسے جیسے علی کو کھینچ رہے تھے نبی زادی علی کے ساتھ کھینچتی چلی جا رہی تھی.
چھڑوایا؟ کہا کیسے چھڑوایا؟ کہا میں نے سمجھ لیا نبی زادی نے اتنی مضبوطی سے علی کے دامن کو تھاما یہ قیامت تک نہیں چھوڑے گی۔ کہا میں نے ایک مرتبہ داہنے دیکھا، ایک مرتبہ باہنے دیکھا، میرے قریب کنفس کھڑا تھا، اس کی کمر بند میں تازیانہ تھا، میں نے آگے بڑھ کر وہ تازیانہ نکالا۔ وہ تازیانہ نکالا اور فضا میں لہرانے کے بعد اس زور سے نبی زادی کے ہاتھوں پر مارا، فاطمہ زہرا کے ہاتھ چھوٹ گئے۔ میرے عزیزو، آج کی شب آپ سیدہ کا تابوت اٹھانے کے لیے آئے ہو، کاش آپ مدینے میں ہوتے۔ صرف پورے مدینے میں 7 افراد تھے جنہوں نے نبی زادی کا تابوت اٹھایا۔ سن پائیں گے جیسے ہی مسجد نبوی میں مولا متقیان تک خبر پہنچی ہے سیدہ کی شہادت کی، آپ نے سنا سیدہ کی شہادت کی خبر، آج سیدہ کی شہادت کی شب ہے۔ جب علی تک یہ خبر پہنچی ہے، مسجد نبوی میں کھڑے تھے، سلمان نے جا کے بتایا نبی زادی جہان سے رخصت ہوئی ہیں۔ فسقط علی وجہہ، علی ابن ابی طالب منہ کے بل زمین پر گرے۔ در خیبر اکھاڑنے والا علی سلمان سے کہہ رہے سلمان مجھے سہارا دے کر گھر تک لے جاؤ۔ بس میرے عزیزو، آخری جملے عرض کر رہا ہوں۔ آج کی شب میں سیدہ نے وصیتیں کی دل میں کہ فلاں فلاں میرے جنازے میں نہ آئے اور میرا جنازہ نصف شب کو اٹھایا جائے جب اہل مدینہ سو جائیں، اور قیامت تک میرے آنے والی نسل میں جتنے سادات آئیں سب تک علی میرا سلام پہنچائیے گا۔ باقی وصیتیں فرمائی ہیں، یہاں تک کہ پھر وہ مرحلہ غسل و کفن کا، قیامت کے مراحل ہیں، میں سب کو چھوڑ کر بس آخری جملہ عرض کر رہا ہوں۔ بی بی کی شہادت ہوئی، مولا متقیان غسل دیا ہے، وہ کفن پہنایا، ایک مرتبہ باری باری بچوں کو بلایا، سب سے پہلے امام حسن کو بلایا، آئے آ کر آخری مرتبہ اپنی ماں کے چہرے کی زیارت کریں۔ امام حسن مجتبی آئے، اپنی ماں کے چہرے کی زیارت کی، پھر کہا بیٹا حسین آئیں، آ کر آخری مرتبہ ماں فاطمہ زہرا کے چہرے کی زیارت کریں۔ ایک مرتبہ امام حسین دروازے کی دہلیز پر رکے، کہا بابا حسین، امام حسین سے پوچھا مولا متقیان حسین کیوں رک گئے؟ کہا بابا آنا چاہتا ہوں، میرا دل تڑپ رہا ہے، بس اتنا بتائیں اللہ کی نگاہ میں جناب مریم کا مقام زیادہ ہے یا میری ماں فاطمہ زہرا کا مقام زیادہ ہے؟ کہا بیٹا آپ کی ماں فاطمہ کا مقام مریم سے بہت بلند ہے۔ کہا یہ بتائیے اللہ کی نگاہ میں میرا مقام بلند ہے یا جناب عیسیٰ کا؟ کہا آپ کا مقام عیسیٰ سے بہت بلند ہے۔ کہا اگر میرا مقام عیسیٰ سے بلند ہے، میری ماں فاطمہ کا مقام مریم سے بلند ہے، تو عیسیٰ اس وقت تک اپنی ماں مریم کی میت پر نہیں آئے تھے جب تک کہ مریم نے خود نہیں بلایا تھا۔